سبجیکٹ میٹر ہیں. کیا توحید، رسالہ، آخرہ، بعد بعد الموت. انہی تینوں کے متعلق جو شبہات کے کفار کا سورہ سجدہ میں اس کا رد کیا جا رہا ہے، جو ان کے اعتراضات اور آبجیکشن تھے ان تینوں بنیادی عقائد کے متعلق. اور یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کے سارے پیغامات سچے ہیں. یہ بات اس میں ذکر کی جاتی ہے کہ کبھی کبھار دنیا میں عذاب انسانوں کی اصلاح کے لیے آیا کرتے ہیں کہ ان کی اصلاح ہو جائے. کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ اس قسم کی ایک کتاب ہم موسیٰ کو بھیج چکے تھے، تو وہاں جو کچھ ہماری سنت تھی نہ ماننے والوں کے لیے وہی سنت ہم پھر دوہرائیں گے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وہ میرا قانون، وہ کوئی پاکستانی آئین توڑا ہے کہ کبھی سسپینڈ کیا جائے اور کبھی امینڈمنٹ کیے جائیں اپنی منمانی مرضی. اللہ کریم فرماتے ہیں سنت میرا یہ ہے کہ جو پیغام دے دیتا ہوں، جو ریجیکٹ کرتا ہے اسے تپڑ مارتا ہوں. تو موسیٰ کے زمانے میں تپڑ ماری لوگوں کو، بیڑا غرق کر دیا ان کا. تو آپ کو بھی وہ تپڑ لگے گی اگر میرے میسج کو ریجیکٹ کرو گے. یہ مشرکین مکہ کہہ رہے تھے کہ محمد کے پاس کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ پسے ہوئے لوگ، ڈاؤن ٹراڈن، دوز ہو ہیو ناٹ، مستضعفین جنہیں کہتے ہیں قرآن کریم. قرآن کریم دو اصطلاح استعمال کرتا ہے، ایک مستکبرین دوز ہو ہیو اور دوسرا مستضعفین دوز ہو ہیو ناٹ. اکنامک اصطلاح میں مستضعفین اور مستکبرین. تو مشرکین مکہ کہتے ہیں مستضعفین ساتھ ہیں، یہ گزارے گا ہمارا. اللہ کریم فرماتے کہ زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسا ضعیف اور کمزور قسم کا پودا اس سے نکل آتا ہے اور پائن کا درخت پھر کتنا بڑا بن جاتا ہے. تو کاٹنے کے لیے بھی پھر آپ نے الیکٹریکل سا وہ ڈھونڈنا ہوگا، اس کو ہٹانے کے لیے پھر آپ نے کرین لانا ہوگا. اللہ کریم نے فرماتا ہے کہ خدا میں ساری چیزیں کمزوری ہوتی ہیں، بعد میں وہ پکڑ جاتی ہیں، آپ زمین کو دیکھتے نہیں. کیوں نے کہا کہ اچھا آپ ہمیں ڈراتے ہیں عذاب سے، کب آئے گا؟ تو اللہ کریم نے فرمایا انتظار کرو، آ جائے گا. فارتقب انی معکم رقیب، آپ انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں. الف لام میم، الف افادہ فائدہ دینا، لام لطیفہ اور میم محیطہ. وہ فائدہ وہ انتہائی ویلیویبل فائدہ ہے اور وہ انکلوسیو اور کمپریہنسو ہے. ایسا فائدہ ہے نالج کے اعتبار سے جو انکلوسیو ہے، سب کچھ کو شامل ہے. تنزیل الکتاب، یہی منزل کتاب، یہی ہے وہ فائدہ. تنزیل الکتاب، یہ نازل شدہ کتاب، لا ریب فیہ، کہ نہیں شک اس میں، من رب العالمین، اور یہ نازل شدہ ہے رب العالمین کے طرف سے. تو لا ریب فیہ، اس میں شک نہیں ہے. لا ریب فیہ اسے کہتے بیان واقعہ. اسے کیا کہتے ہیں؟ بیان واقعہ. کہ واقعہ یہی ہے کہ اس کتاب میں شک نہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ لوگ اس میں شک پیدا کر رہے ہیں، یہ علیحدہ بات ہے. کیونکہ حقائق کو جھٹلانے والے بھی تو ہوتے ہیں. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اس میں جھٹلانے کی کوئی چیز نہیں، یہ علیحدہ بات ہے کہ لوگ جھٹلاتے رہتے ہیں. لا ریب فیہ، نہیں کوئی شک اس میں، من رب العالمین، اور نازل شدہ ہے رب العالمین کی طرف سے. ام یقولون افتراؤ، ام یقولون افتراؤ، آیا کہتے ہی مشرکین افتراؤ کہ محمد نے اپنے تئیں بنا دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آیا یہ مشرک یہ کہتے ہیں کہ محمد نے فیبریکیٹ کر دیا، خود اپنے تئیں اس کتاب اور کلام کو بنا دیا ہے؟ نہیں، بل هو الحق من ربک، بلکہ یہ قرآن کریم تو حق ہے آتے پروردگار کی جانب سے. لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر، تاکہ آپ ڈرائے اس قوم کو کہ نہیں آیا ان کو پاس من نذیر من قبل کا کوئی ڈرانے والا آپ سے پہلے. سنس ویری لانگ، یہ نہیں کہ کوئی پیغمبر آیا نہیں تھا ہوگا. تبھی تو حضرت ابراہیم کو فالو کر رہے تھے کہ وہاں پیغمبر تھے، تبھی تو اسماعیل کو کلیم کر رہے تھے کہ وہاں پیغمبر تھے. تو ما اتاؤں من قبل من نذیر، سنس ویری لانگ، کہ مدتوں سے ان کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا. صحیح. اور باتیں وہ گئی گزری ہو گئی. کے بارے میں کہ
کہ یہاں پر ریسرچ کرنے کے بعد ریسرچ کرنے والا کہتا ہے کہ ریسرچ میں یہ خامیاں رہ گئی ہیں. اچھا. اور اس کے ان خامیوں کو چاہے ان کو پڑھا جائے. اچھا. ریسرچ کی ضرورت ہے. صحیح. یعنی کہ کبھی کوئی شخص جو ہے یہ نہیں کہتا کہ دس از اٹ. ہاں اونلی اللہ کہہ سکتا ہے. اور یہی تو امام شافعی رحمۃ اللہ نے جو اپنی پہلی کتاب لکھی کتاب الام، کتاب الام اسلامک جورسپروڈنس پر، اسلامک جورسپروڈنس پر کتاب الام، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے 40 بار اس کتاب کو موڈیفائی کر دیا. کتنی بار پڑھا؟ لکھا، پھر اسٹڈی کیا، تبدیلیاں کر دی، پھر اسٹڈی کیا، تبدیلیاں کر دی. پھر جب 40 بار پورے ہو گئے تو پھر جب شروع کیے تو پھر بھی ڈیفیکٹ معلوم ہو رہے تھے. میں نے کہا کہ بس اور میں نے کہا کہ بس صرف ایک اللہ کی کتاب ایسی ہوتی ہے کہ جس میں ڈیفیکٹ نہیں ہوتا. انسان کا کتاب ہوگا تو اس میں ہوگی ڈیفیکٹ. بدلنا جی ہم یقولون افترا. اور اسی لیے تمہید میں بھی وہ لکھنے والا جس طرح آپ نے فرمایا کہ وہ لکھنے والا لکھ لیتا ہے کہ یہ ایک حقیر سی کوشش ہے. وہ حقیر سی کوشش کیوں کہتا ہے؟ اس کے کتنے ڈیفیکٹس تو ہوں گے. ہم یقولون افتراؤ، آیا کہتے یہ لوگ افتراؤ کہ اپنے کہیں بنا دیا ہے. بل هو الحق من ربک. اس بل کو کہتے ہیں بل للاعراض، دعا کے ساتھ بل للاعراض، یعنی اللہ کریم رد کر دیتا ہے پہلی والی بات کہ نہیں نا بل نہیں نا بلکہ یہ تو الحق من ربک، آپ کے پروردگار کی جانب سے آیا ہے. بلکہ یہ کتاب الحق من ربک، یہ بل بعینی وہی بل ہے اردو میں. عربی میں بل اور اردو میں بل هو الحق من ربک. کہتے ہیں کہ امتحان کے لیے ڈسٹرکٹ انسپیکٹر آف اسکول گئے تھے تو وہ ایک اسٹوڈنٹ سے کوئی تیسری چوتھی کلاس میں اردو پڑھوا رہے تھے، اردو کی کتاب. تو اس نے بلکہ کو بلکہ کہہ دیا، بلکہ کہہ دیا. صحیح. تو ماسٹر صاحب کو غصہ آیا کیونکہ دیا اس نے اس کی جانب سے تھا ماسٹر کو. تو ماسٹر نے کہا کہ سر میں نے بلکہ نہیں پڑھا، میں نے تو بلکہ ہوں پڑھایا ہے. اس نے کہا کہ آپ نے تو اور ہی برابر کر دیا ہے. تو یہ بل جو ہے وہ بلکہ ہوا ہے. بل هو الحق من ربک، بلکہ یہ کتاب حق ہے آپ کے پروردگار کی جانب سے. لتنذر قوما، تاکہ آپ ڈرائے اس قوم کو، ما اتاہم کہ نہیں آیا ان کے پاس من نذیر من قبلک، کوئی ڈرانے والا آپ سے پہلے مدت سے. یہ آپ سے رکھتی کوئی ڈرانے والا آپ سے پہلے مدت سے. لعلہم یہتدون، تاکہ یہ لوگ گائیڈنس حاصل کر جائے. اللہ الذی خلق السماوات، اب توحید پر چلا توت والی بات. اللہ الذی، اللہ تعالیٰ وہ ذات خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کر دیا ہے آسمان اور زمین کو، وما بینہما، اور وہ جو ان دونوں کے اندر ہے، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں. وہ دن نہیں تھے کیونکہ دن رات تو پیدا ہوتے ہیں، زمین آسمان کی حرکت ہے. دن رات کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ یہ تو کائنات کی حرکت ہے، تو زمین آسمان سے نہیں کہ یہ دن کہاں تھے. تو یہ اللہ کریم ایک مقدار کا تذکرہ کر رہا ہے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کریم تو ساری چیزوں کو 1 سیکنڈ میں پیدا کر سکتا تھا. یہ 6 دن کا تذکرہ للتعلیم الخلاق کا تدریج، تاکہ وہ مخلوق کو یہ تعلیم دے دے کہ آپ کوئی کام 1 سیکنڈ میں کر بھی سکتے ہیں، لیکن آپ اسے گریجویٹ اسٹوڈی کہا کریں، گریجویٹ اسٹوڈی کیا کریں. کوئی تعلیم. ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش، اور پھر اللہ ایک لغوی معنی لفظ کا ثم استوى، اور پھر اللہ برابر ہو گیا على العرش، تخت پر. پھر اللہ برابر ہو گیا تخت پر. تو یہاں سے ایک فرقے نے تصور لے لیا کہ اللہ ہے اے باڈی لائک دیٹ آف اس، نہیں یہ بگ ون لیکن باڈی ہے. اس لیے کہ تخت پر تو وہ بیٹھتا ہے جس کی باڈی ہو، اس کو کہتے ہیں مجسمہ. اس گروپ کو کیوں کہتے ہیں مجسمہ. تو وہ گمراہ ہے، کافر ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا یہ استوا علی العرش جو قرآن میں آتا ہے اس کا کیا معنی ہے؟ تو اس نے کہا کہ الاستواء معلوم ہے. لفظ استوا تو معلوم ہے، قرآن نے استعمال کر دیا ہے. لفظ استوا وہ معلوم ہے، قرآن نے استعمال. والکیفیت مجہولۃ، اس کی کیفیت کیا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم. اور وہ سوال عنہ بدعۃ، اگر اس کے متعلق آپ اپنے شیخ سے سوال کریں تو یہ سوال کرنا بدعت ہے، کیونکہ صحابہ نے کبھی حضور سے یہ سوال نہیں کیا، تابعین نے کبھی صحابہ سے یہ سوال
نہیں کیا، اتباع تابعین نے اپنے مشائخ سے سوال نہیں کیا. اس لیے بعض علماء اس میں تعویل کرتے ثم استوى علی العرش، ثم استوى علی، یہ بطور محاورہ استعمال ہوا کہ پھر اس کی حکومت پکی ہو گئی. ثم استوى علی العرش، پھر اس کی حکومت پہلے سے بھی پکی تھی، بطور محاورہ استعمال کر دیا. ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے اللہ کے مقابلے میں من ولی کوئی ہیلپ، من ولی کوئی گارڈین، ولا شفیع سفارش کرنے والا انٹرسیسر. افلا تتذکرون، کیا آپ لوگوں کے پلے بات نہیں پڑتی. یدبر الامر من السماء الى الارض، یدبر الامر، اللہ کریم نازل کر دیتا ہے الامر وحی، الامر وحی من السماء آسمان سے للارض زمین کی جانب. ایک مسئلہ. اور دوسرا امر کا معنی عام ہے، وہ سارے امور جو اللہ فیصلہ کر جاتے ہیں اہل زمین کے لیے. وحی کے علاوہ بھی کہ یہ ہوگا، فلاں جگہ یہ ہوگا، آفت آئے گی، لالی آئے گا، النینو آئے گا، ٹورنیڈو آئے گا، انقلاب آئے گا، قتل غارت ہوگی، امن آج کی ہوگی، فلاں فلاں، اس کو کہتے ہیں امر. یدبر الامر من السماء، تدبیر کر دیتا ہے، ارینج اور مینیج کر دیتا ہے، پلان کر دیتا ہے اللہ کریم ہر معاملہ من السماء آسمان سے الی الارض زمین کی جانب. ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ، اور پھر یہ چڑھ جاتا ہے اللہ کی جانب فی یوم، اسی دن میں کان مقدارہ الف سنۃ، جس کا اندازہ 1000 سال ہے. تو اطمینان کہ وہ عمل جو اللہ کی جانب جب چڑھتا ہے تو وہ 1 سیکنڈ میں اتنا فاصلہ طے کر دیتا ہے. فار ایگزامپل جس طرح آپ لوگ 1000 سال میں طے کرتے ہیں. صحیح، اس کو کہتے ہیں صعود السریع. کیا الصعود السریع، بہت تیز حرکت، کیا کہتے ہیں بہت تیز محاورات. ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، یہ آپ کے شمار کے مطابق. اللہ کریم مما تعدون کہہ دیا کہ میرے یہاں یہ مسئلہ نہیں ہے، آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. ذالک عالم الغیب والشہادہ، یہی اللہ تعالی یہ جاننے والا ہے الغیب، وہ سیدھا چیزوں کو، والشہادت اور ظاہر چیزوں کو، العزیز وہ غلبے والا ہے، الرحیم اور رحم والا ہے. الذی اللہ تعالی احسن کل شیء خلقہ، احسن جس نے بہتر بنا دیا ہے، کل شیء ہر چیز کے لیے، خلقہ اسی کی صورت، اسی کی انسان کو جو صورت دے دی ہے اسی کے لیے یہی بہترین صورت ہو سکتی ہے. دیو کو جو صورت دے دیا ہے اسی کے لیے یہی بہترین صورت ہو سکتی ہے. طب کو جو صورت دے دی ہے اسی کے لیے یہی صورت بہترین ہو سکتی ہے. یو کین ہیو نو اینی آبجیکشن ان دس ریگارڈ کہ طب کی یہ صورت ایسی کیوں ہے اور انسان کی ایسی کیوں ہے، دیو کی شکل صورت ایسی کیوں ہے اور بکرے کی ایسی کیوں ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آئی نو دا فلاسفی بیہائنڈ. آپ صرف یہ بلیو کریں کہ جس بھی کام کو جو بھی صورت مل چکی ہے وہ اسی کے لیے سب سے بہترین شکل ہے. الذی وہ اللہ تعالیٰ احسن کل شیء، جس نے بہتر بنا دیا ہے ہر چیز کے لیے، خلقہ اسی کی تخلیق، کریشن اور صورت. وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ، اور جس نے ابتدا کر دی انسان کے پیدائش کے من طین، مٹی سے، من طین مٹی سے. اور طین اصل میں اس طرح خشک مٹی کو نہیں کہتے، ہاں کیونکہ وہ گار والی کیچڑ قسم کی مٹی سے. ثم جعل نسلہ، اور پھر اللہ کریم نے جاری کر دیا اس کے جنریشن کو، من سلالۃ من ماء مہین، من سلالۃ من ماء، ایک ہوتا ہے ماء مہین نطفہ، ایک ہوتا ہے کیا نطفہ کو کہتے ہیں ماء مہین، ضعیف پانی، یا کیسے ضعیف پانی ماء مہین. اور پھر اس کا سلالہ ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں بہت سیمن کیا ہے، یہ سلالہ اس کا وہ سیمن سے یا وہ جرم ہے جو ایگ میں داخل ہو جاتی ہے. ثم جعل نسلہ، اور پھر جاری کر دیا اللہ کریم نے انسانی نسل کو، من سلالۃ، سلالہ کا انگریزی میں ترجمہ ہوتا ہے ایسنس، ESSENCE، ایسنس، جو جوہر نکالا جاتا ہے، یا جو جوہر نکالا وہ جوہر means that very thing that enters into the egg. Sperms.
ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، اور اس سلالہ کو اللہ کریم نے دوسری جگہ ایک دوسرا نام دے دیا. اب سورج باہر میں چلے جائیں ان سے پہلی سورت نمبر 76 اور پیج نمبر 583. هل أتى على الإنسان حين من الدار، هل لغوی اعتبار سے تو یہ استفہام کے لیے کوسچن مارک، کیا یا نہیں آیا انسان پر، اس کا معنی ہے یا نہیں آیا انسان پر اس زمانہ. حل صحیح ایسے کہتے استفہام انکاری، کیا کہتے ہیں استفہام انکاری. یہ نہیں آیا یہ منکر ہے، یہ نہیں آیا کیا ہے، یہ یعنی آیا یہ نہیں آیا منکر ہے. تو الٹیمیٹ ریزلٹ کیا ہوگا؟ آیا کہ اللہ کریم استفہام کی صورت میں یقینی بات کر رہا ہے. اس لیے حل کو ہم مؤول کر دیتے ہیں قد کے معنی سے، قد عطا علی الانسان ڈبل نیگیٹو اور نیکسٹ پازیٹو، ڈبل نیگیٹو نیکسٹ پازیٹو. حل عطا علی الانسان تاکید گزر گیا ہے انسان پر، حین من الدار ایک زمانہ، لم یکن شیئا مذکورا کہ نہیں تھا وہ ایک ایسی چیز جس کا ذکر کیا جا رہا تھا. He was not on the agenda. کہ انسان ایک دیکھ ٹائم he was not in existence. ایک چیز ایگزسٹ میں نہیں تھی، کون سے ایجنڈے پر کون اس کو ڈسکس کر رہا تھا؟ جو اللہ کے اور کسی کو پتہ ہی نہیں تھا وہ کون ڈسکس کرتا. اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ ہم نے پیدا کر دیا انسانی نسل کو من نطفۃ امشاج مخلوط نطفے سے، مکسچر آف بوتھ دا واٹر آف میل اینڈ فیمیل، جسے وہ زوالوجی میں کہتے زائگوٹ. زوالوجی میں کیا کہتے ہیں؟ پہلے یہ سب کیا ہوتا زائگوٹ. اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ ہم نے پیدا کر دیا ہے انسان کو من نطفۃ امشاج زائگوٹ سے، فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ہم نے اسے بنا دیا ہے سننے والا اور دیکھنے والا عقل کے ساتھ. سمیع اور بصیر یہ عقل مندی کے معنی میں آتا ہے. سمیع اور بصیر عقل مندی کے معنی کہ ہم نے اسے عقل مند بنا دیا ہے، ہم نے اسے عقل کی دولت سے نوازا ہے. کیونکہ اگر صرف سننا اور دیکھنا وہ مراد ہو تو سارے حیوانات کو ہی صفت ہے. حیوانات بھی سنتے ہیں دیکھتے ہیں لیکن عقل نہیں ہے. اس لیے سمیع ہم بصیرہ جب انسان کو بھی اللہ ذکر کر دیتا ہے تو اٹ مینز کہ ہم نے اسے عاقل بنا دیا، انٹلیکچوئل بنا دیا، انٹلیکٹ دے دیا. اپنے سبق ثم جعل نسلہ اور پھر جاری کر دیا اللہ کریم نے انسانی نسل کو من سلالت من ماء مہین کمزور پانی کے سلالہ سے، ثم سواه ونفخ فیہ من روحہ ثم سواه اور پھر برابر کر دیا اللہ کریم نے، برابر ان سینس کہ اس کے سارے اعضاء انتہائی کنوینئنٹ اور سوٹیبل جگہ پہ لگے ہوئے، اس کے سارے اعضاء انتہائی سوٹیبل جگہ پہ لگے ہوئے ہیں، مناسب جگہ پہ لگے ہوئے ہیں. آپ ذرا جائیں سورہ الانفطار میں، جس میں پر چالیے سورت نمبر 82 نمبر آیت 92. اذا السماء انفطرت، اذا السماء انفطرت نکالیے، جب آسمان میں دراریں پڑ جائیں گی، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ اور جب ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ اور جب بحار منجمد اور فروزن سمندروں نے روانہ کیا جائے گا، سائبیریا کی گلیشیئر یہ روانہ ہو جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ اور جب قبروں کو کھول دیا جائے گا، عَلِمَتْ نَفْسٌ تو پتہ لگ جائے گا ہر ایک شخص کو ما قدمت وَأَخَّرَتْ کے کیا کویا ہے اور کیا پایا. عَلِمَتْ نَفْسٌ یہ اتنی زبردست بات ہے، صحابہ کے روم سے کھڑے ہو جاتے ایسی آیات پڑھتے کہ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ. اللہ کریم فرماتے جب قبروں کو کھول دیا جائے گا تو ہر آدمی کے ہوش ٹھکانے لگ جائیں گے کہ کیا کھویا اور کیا پایا. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ
اور پتہ لگ جائے گا ہر ایک کو کہ کیا اور کیا لوس کیا. یا ایھا الانسان، او انسان، ما غرک، وہی لفظ غرور جو وہاں گزر گیا، یا غرور دو، ما غرک بربک الکریم، کس چیز کو آپ نے دھوکے میں ڈال دیا ہے اپنے کریم اور سخی اور فیاض رب کے مقابلے میں. کون سی چیز ہے جس نے آپ کو اپنے فیاض رب کے مقابلے میں دھوکے میں ڈال دیا ہے کہ آپ اس کی مخالفت کر رہے ہیں؟ اور کیسا فیاض رب، کس قسم کی جنراسٹی ہے اس کی؟ الذی خلقک، وہ اللہ تعالیٰ جس نے آپ کو پیدا کیا، فسواک، اور اس نے آپ کو برابر کر دیا بدنی اعتبار سے، فعدلک، اور مناسب بنا دیے آپ کے اعضاء، فی ای صورت ما شاء، اور پھر اس انڈیویجول شکل میں جس میں اللہ نے چاہا، رکبک، آپ کی ترکیب کروا دی، آپ کو مولڈ کر دیا اس اسپیسیفک شیپ میں جو آپ کے باپ کا بھی نہیں، آپ کے بیٹے کا بھی نہیں ہوگا. کیونکہ جو اسٹرکچر اور جو شیپ اور صورت ہر انڈیویجول انسان کا ہے وہ اس کے باپ کا نہیں تو ہے 100% ہے. تو یہ اللہ کے فرماتے کے لیے کبھی نقل نہیں اتارتا. یہ صورت الماشا رکبہ، میرے پاس ماڈل اتنے سارے کہ میں کبھی نقل نہیں اتارتا. حتیٰ کہ باپ کے لیے بیٹا پیدا کرتا ہوں اس کے باپ کا نقل نہیں اتارتا. کبھی ٹوئنس پیدا ہوتے ہیں بڑے وہ آئیڈینٹیکل ہوتے ہیں، ناٹ 100%. فی ای صورت ما شاء رکبک، اور جس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کو مرکب کروا دیا، انہیں پیدا کروا دیا. تو ابھی آپ لوگ پاس اپنے سبق کے فائدہ ہے کہ اللہ کریم نے آپ کو متناسب الاعضاء پیدا فرمایا. مسواؤ، پھر برابر کر دیا اللہ کریم نے اسے اعضاء کے اعتبار سے، ونفخ فیہ من روحہ، اور پھونک دیا اللہ کریم نے اسی کے بدن کے اندر من روحہ، اپنی روح، من روحہ، اپنی روح. تو روح کو اللہ کریم نے اپنا دے دیا اس لیے کہ یہ مجردات میں سے ہے، مادیات میں سے نہیں، اور اللہ کی ذات بھی مادی نہیں، اللہ کی ذات بھی مادی نہیں، اور روح بھی میٹیریل چیز نہیں ہے. ایسے تو اسے اسپرچل کہتے ہیں کہ دیٹ از اپوزٹ میٹیریل. تو اللہ کریم اس کو یعنی مجردات کو اللہ کریم اپنی چیز کہتا ہے کہ پھر میں نے اس کے اندر اپنی روح ڈال دی. وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور اللہ کریم نے پیدا فرما دیا آپ لوگوں کے لیے السمع، کان، والابصار، آنکھیں، والافئدہ، اور دل، والافئدہ اور دل. تو کل والی بات جو میں کہہ رہا تھا، یہ ساری چیزیں ان دل، ناٹ ان دماغ ایز دا فلاسفر سے اور ایز دا پیپل سے. کہ بھائی دل میں تو سوائے پمپنگ کی تو اور کوئی چیز ہوتی نہیں. ہم کہتے ہیں کہ بھائی ابھی تک تو آپ نے دل کے اسٹروک کا کوئی علاج دریافت نہیں کیا، آپ لوگوں نے یہ کہاں سے معلوم کیا کہ دل کا کوئی فنکشن ہی نہیں. صحیح، تو پھر آپ لوگوں پیپل کا سرد پتا کیوں بنا دیتے ہیں کہ آئی وہ لو کا شکل بنا دیتے ہیں، لو ایل اور جی کا لفظ کا شکل بنا دیتے ہیں کیا ہارٹ. صحیح، اٹ مینس دیٹ یو ڈو ایڈمٹ، آپ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ ان چیزیں کہاں ہوتی ہیں دل میں ہوتی ہیں. ادروائز آپ پھر والنٹ بنا دیتے ہیں. صحیح، کیا بنا وہ دماغ تو والنٹ کا شکل ہے، پھر آپ والنٹ بنا لیتے ہیں، نہیں آپ پیپل کا پتا بنا لیتے ہیں. وتھ دی نوٹ کیا دل. تو یہ چیزیں وہاں ہوتی ہے، عقیدت دل میں ہوتا ہے، محبت دل میں ہوتی ہے، نفرتیں دل میں ہوتی ہیں. قلیلا ما تشکرون، اور بہت تھوڑے آپ لوگوں میں سے شکر ادا کرتے ہیں. وقالو، اور وہ کہتے ہیں اذا ضللنا فی الارض، جب ہم گم ہو جائیں زمین کے اندر، ریزہ ریزہ ہو کر مٹی ہو جائیں. اذا ضللنا فی الارض، جب ہم گم ہو جائیں فی الارض زمین کے اندر، اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، آیا ہمیں اٹھایا جائے گا ایک دوسرے تخلیق کے حوالے سے. بل ہم بلقاء ربہم کافرون، بلکہ یہ لوگ اپنے پروردگار کے ملنے سے انکار کرنے والے. یہ بات بادل موت پہ یقین نہیں رکھتے، اس لیے تو یہ اعتراض کر دیتے ہیں کہ اچھا زمین میں جب خاک میں خاک ہو جائے تو پھر ہم زندہ کیے جائیں گے. اللہ کریم نے فرمایا ہاں، دوسری جگہ فرمایا وہ ہوا اہون علیہ، اسمبلنگ تو انوینشن کے مقابلے میں آسان ہوتا ہے. دوسری جگہ اللہ کریم نے میرے خیال میں وہ امریکیوں سے بات کر رہا تھا کہ بھائی آپ کے ہاں اسمبلنگ آسان کام ہوتا ہے، انوینشن کون سا اسمبلنگ. تو اللہ کریم فرماتے جو خدا انوینشن کر سکتا ہے وہ اسمبلنگ نہیں کر سکتا.
کیونکہ پورے تو پڑے گئے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے ہی کیوں نہ ہو. جس نے کاغذات کئی سال لگا دی. ہاں لیکن جب انہوں نے پلانٹ لگایا وہاں پر اوہایو کے پاس تو 30 گھنٹہ 110 بار جو ہے باہر آنے. دیکھیے اللہ کریم ایک جگہ فرمایا ثم نفخ فیہ اخری فاذا ہم قیام ینظرون. یہ 30 گھنٹہ والی بات کی کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ جب اسرافیل بلو کرے گا تو وہ ٹائم نہیں لے گا. فاذا ہم قیام ینظرون اعلیٰ سے سدن کھربوں انسان آپ کو زندہ کرے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ تو ایک پروگرام پیغام قیام اللہ کریم نے بڑے عجیب الفاظ ثم نفخ فیہ اخری. جب دوسرا لوگ ہمارے کا پیغام قیام آپ دیکھیے سارے کھڑے ینظرون ایک دوسرے کو دیکھ کھڑے پیغام قیام ینظرون. آپ نے کہا ذرا سورہ عبس یا سورہ نازعات دیکھیے والنازعات غرقا. مجھے قسم ہے ان فرشتوں کی النازعات غرقا جو کافروں کی روح انتہائی سختی سے نکال دیتی ہے. نازعات غرقا ایسا کھینچ لیتی ہے. حضور اسلام نے فرمایا انسلاخ الجلد من الشعر. جس طرح آپ زندہ لیمب سے اس کا چمڑا کھینچ لیں اس کو کہتے ہیں غرقا سخت کشیدن. فارسی میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے سخت کشیدن سخت کھینچنا. والناشطات نشطا. اور مجھے قسم ہے ان فرشتوں کی جو بڑی پیار اور محبت سے قائم بھی نکالے گا مسلمانوں کا روح انتہائی نرمی سے. اور حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس طرح ماں اپنے بیمار بچے کو یا تک ماندے بچے کو دابتا لیتا ہے. دابنا جانتی وہ رات جو آپ غالب کا کہ آپ نے میرے پاؤں دابے اور میں نے آپ کے پیسے دابے. تو اس طرح وہ ماں پیار و محبت سے تک ماندے بیٹے کے پاؤں کو دباتی ہے. یا کوئی انتہائی شریف خاتون اپنے شوہر کے پاؤں دباتی ہے. بڑا سا پیمان رہا ہے یا میں چاہتے لوٹ میں رکھ پرانے زمانے کی بات کر رہے ہیں. اور حضور پاک فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے اس سے پہلے تو یا ایتھا النفس المطمئنہ اے مطمئن روح ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. چلو چلے اللہ کے پاس. بڑی پیار کو دیتے گا. چلو چلے اللہ کے پاس اور ایسے اللہ کے پاس راضیۃ مرضیہ آپ خوش ہوں گے اور وہ آپ کو خوش رکھے گا. فادخلی فی عبادی. اللہ کے بندوں میں داخل ہو جاؤ. وادخلی جنتی. اور اللہ کے جنت میں. خدا کرے ہمارے فرشتے خالص میں ہمارے پاس آ جائیں. الناشطات نشطا والسابحات سبحا. اور قسم ہے ان فرشتوں کی السابحات سبحا. سابحات کا دو معنی ہوتے ہیں. ایک تسبیح کرنا جو گلوریفائی کرتے ہیں اللہ کریم کو انتہائی بہترین طریقے سے گلوریفیکیشن سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور سابحات کا دوسرا معنی ہوتا ہے تیرنا. کیا تیرنا؟ تو فرشتوں کا انداز وہ تیرنے کا ہوتا ہے جب آسمان سے زمین میں آ جاتی ہے. والسابحات سبحا فالسابقات سبقا. پس وہ فرشتے السابقات سبقا جو اللہ کا حکم دینے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لینے کی کوشش کرتے ہیں. کہ جب اللہ کریم کوئی حکم ڈلیور کرتا ہے تو وہاں ایک گھنٹی بجتی ہے. حدیث میں آ جاتا ہے. حدیث میں آ جاتا ہے کیا بجتی ہے؟ ایک گھنٹی بجتی ہے. وہ سارے فرشتے ایک دوسرے سے آگے کرے جاتے ہیں کہ مجھے یہ حکم ملے میں امپلیمنٹ کروں. مجھے یہ حکم ملے میں امپلیمنٹ کروں. تو اللہ کریم فرماتے ہیں فرشتے ایسے ہیں. ہماری گھنٹی بچ جائے تو مسجد میں کام کی ضرورت ہے تو ہم پیچھے ہٹ جائیں گے. کیوں کہ اب تو تجربہ ہوتا رہتا ہے. ہاں تو جب ہم کام کا کہہ دیتے ہیں تو بھائی مسجد میں کام کی ضرورت ہے. تو اعتراف کے لیے سارے لوگ بڑے سکتے ہیں. یہ چیز ٹھیک نہیں اور وہ چیز بھی ٹھیک نہیں اور وہ فلاں چیز بھی ٹھیک نہیں ہے. فلاں چیز اگر ہم کہیں کہ باقی کچھ والنٹیئر چاہیے تاکہ انہیں کچھ سپورٹ دے دیں پھر کوئی یاد نہیں آتا. بس وہ نکل جاتے ہیں دروازے سے. ہاں دیکھیں مینجمنٹ کس میں سابقات سبقا. پس وہ فرشتے جو ایک دوسرے سے سبقت لیتے رہتے ہیں. فالمدبرات امرا. اور وہ فرشتے جو اللہ کے حکم کو پلان کر جاتے ہیں اس کی پلاننگ کرتے رہتے ہیں. امپلیمنٹیشن کس کی ذمہ ہوتی ہے؟ فرشتے کی.
یوم ترجف الراجفہ، رجفہ یرجفو، یہ اصل میں جس چیز کو آپ شیک کروا دیتے ہیں، جو چیز شیکنگ ہو جاتی ہے اس کو رجفہ یرجفو کہتے ہیں. اس کو زلزلے کو ایک نام دیا جاتا ہے رجفہ. کیا دیا جاتا ہے؟ رجفہ. یوم ترجف، تو اسرافیل جب لو کرے گا تو سارے کائنات اس طرح شیکنگ کرتے رہیں گے جس طرح زبردست زلزلہ آ گیا. اور تبھی قرآن کریم نے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالہا، اور دوسری جگہ فرمایا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ قیامت والا زلزلہ جو اسرافیل کے بلو سے آئے گا وہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے. اور اللہ کریم نے بس بطور مثال ہمیں دو چیزیں سمجھائیں کہ کتنا عظیم حادثہ ہے. یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ایک دودھ پلانے والی ماں وہ اپنے بچے کو گود سے پھینک دے گی. وتضع كل ذات حمل حملها، اور پریگننٹ وومن وہ ڈلیوری کرے گی بفور ٹائم، پریمیچور بچے کو جنم دے گی ہیبت کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے. وہ ترن الناس سکارا، اور لوگ سارے وہ سینس لیس ہو جائیں گے، بے ہوش ہو جائیں گے. اور اللہ کریم نے فرمایا وہاں ہم بسکارا، وہ کوئی بار میں نہیں بیٹھے ہوں گے کہ اسی وجہ سے ڈرنک ہوا ہے. وما ہم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا عذاب اتنا سب کے سارے لوگوں کو سینس لیس کروا دیا. کیا یوم ترجف الراجفہ، جب شیکنگ کرے گی یا شیکنگ کروائے گی وہ شیکنگ کروانے والی، تتبعها الرادفہ، اور اسی کے پیچھے رادفہ، ردیف کا معنی ہے جو آپ کے پیچھے آ رہا ہو، فالوور. فالوور تو دوسرے بلو کو اللہ کریم نے رادفہ کے لیے، کہ پیچھے دوسرا بلو بھی آنے والا ہوگا، پیچھے دوسرا بلو بھی آنے والا ہوگا، ایک پناہ کے لیے دوسرا پھر بقا کے لیے. قلوب یومئذ واجفۃ، ڈھیر سارے دل اسی دن واجفۃ، ڈرنے والے اور ارتعاش کرنے والے ہوں گے. اس طرح کب تک تاری ہوگی دلوں پر؟ کیا ہوگی کب تک؟ ابصارها خاشعہ، اور ایسے دل والوں کی آنکھیں وہ نکلی ہوئی ہوں گی. یقولون، اب اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے قیامت کی حال تو بتائی لیکن ان لوگوں کا خیال کیا. یقولون، آئے تو کہتے رہتے ہیں اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، آیا ہمیں پھر واپس لوٹایا جائے گا اپنے پہلی والی حالت میں، یعنی پھر زندگی کی جائے گی. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ تو میں نے بتا دیا. اب یہ لوگ کیا کہتے ہیں اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، آیا ہمیں پھر واپس لے جایا جائے گا پہلی والی حالت میں، موت کے بعد پھر زندگی دی جائے گی. اذا كنا عظاما نخرا، آیا جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں نخرتن، بوسیدہ، نخرتن بوسیدہ، مٹی کے ساتھ مٹی. قالوا تلك اذا كرة خاسرة، یہ لوگ کہتے ہیں پھر جو کرتے تھے کیا کرتے تھے جو کرتے تھے. بھائی دنیا نے تو ہم نے ایک دوسرے کو بہت سارا حق مارا ہے، اگر یہ لائف آف ڈیتھ کا مسئلہ ہو گیا تو وہ تو بڑی مصیبت والی چیز ہوگی. کتنے مدعے ہوں گے، کتنے مطالعے ہوں گے، کتنے مقدمات ہوں گے. یہ جو کرتے ہیں قالوا تلك اذا كرة خاسرة، تو کہتے ہیں کہ وہی تم لائف والی زندگی والا وہی تم، اور وہی نوبت خاسرہ، وہ تو بڑے لوز کرنے والا کام ہوگا، بڑا لوز کرنے والا کام ہوگا. اس لیے کہ بہت سارے دعویدار ہوں گے. فَإِنَّمَا، یہ اللہ کا جواب، فَإِنَّمَا، تو بات یہ زجرۃ واحدۃ، یہ ایک سنگل بلو ہے. کیا ہے زجرۃ واحدۃ کا معنی؟ سنگل بلو ہے. ایسا بھی نہیں کہ اسرافیل بار بار نہیں، اللہ کریم فرماتے بس ایک بار کہے گا زجرۃ واحدہ. فَإِنَّمَا یہ زجرۃ واحدہ، وہ ایک سنگل بلو ہے. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاہرَةِ، اور فوراً سارے لوگ بالساہرہ، چکل میدان میں کھڑے ہوں گے. ساہرہ کا معنی چکل میدان. دوسری جگہ اللہ کریم نے فرمایا لا تری فیہا عوجا ولا امتا، ایسا چکل میدان بنا دوں گا اس زمین کو کہ وہاں پہ نہ کوئی خندق ہوگا اور نہ کوئی ماؤنٹین. لا تری فیہا عوجا ولا امتا. قرآن کریم کے اندر اللہ کریم نے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، کہ یہ لوگ بطور مسخرہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ پہاڑ کہاں ہوں گے. فقل، آپ اسے کہہ دیجیے يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، یہ اس طرح میرے پروردگار اڑا دے گا جس طرح روئی بننے والی مشین روئی کو اڑا دے گی. روئی بننے والی کہتی ہاں، روئی بننے والی مشین. وہ ہمارے علاقے میں تو پہلے زمانے میں مشین نہیں ہوتا تھا، آپ کے یہاں بھی ہوتا تھا. وہ آدمی آتا تھا، اس کے پاس وہ چیز ہوتی
ہم اسے کہتے ہیں بینڈک. کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اچھا اس آدمی کو ہم کہتے ہیں نندا. اس آدمی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نندا. اور اس چیز کو کہتے ہیں بینڈک. صحیح. تو اللہ کریم فرمائے میں پہاڑوں کو بینڈک کرواؤں گا. کیا کرواؤں گا؟ بینڈک. اور اللہ کریم نے فرمایا تحسب ہوا جانے رہتا وہ یہ تمر مر صحاب. آپ کو ابھی نظر آئے گا کہ وہ اپنے جگہ کر رہے ہیں اور ابھی آپ کو کہ وہ بادلوں کی طرح روانہ ہو گئے. تو واپس اپنے سبق کو وقالوا اذا ضللنا في الارض. وہ کہتے ہیں کہ جب ہم گم ہو جائے زمین کے اندر. اور گم تو ہونا ہی ہے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو زمین کے اندر بھی صحیح سالم پڑے رہیں گے. زمین کے اندر بھی صحیح اور سالم پڑے رہیں گے. یہ عراق میں دریا دجلہ کے کنار دو صحابہ دفن تھے حضرت بن الیمان اور سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سلمان اور حضرت بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو وہ اس زمانے کے بادشاہ کو خواب میں آئے کہ دریائے دجلہ کی نمی ہمیں آ رہی ہے. دریائے دجلہ کی وہ پانی کا اثر ہمیں پہنچ رہا ہے. ایک رات تیسری رات اس نے علماء کو جمع کر دیا ایسا خواب میں دیکھ رہا ہوں. تو آپ کی رائے کیا ہے؟ اور جس کے اوپر دل میں قبر رہا جس کو صحابہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہے تو پھر کچھ کرنا چاہیے. تو انہوں نے قبر دونوں کھول دیے. دونوں قبر کھول دیے اور دونوں اس طرح صحیح سالم پڑے ہوئے تھے کہ ابھی ان کو غسل دیا گیا تھا. ایسے تھے جیسے ابھی ان کو غسل دیا گیا تھا. ابھی دریائے دجلہ سے تقریباً 2-3 فرلان آگے ایک چوک ہے. وہاں پہ ایک مسجد بھی بنائی گئی ہے جامع مسجد سلمان الفارسی. تو دونوں وہاں محرز کرا ہے. اور حضرت بن الیمان اور سلمان فارسی. مسجد کا نام ہی جامع مسجد سلمان الفارسی ہے. اس کے مین گیٹ پر ایک حدیث بھی لکھی ہے قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلمان منا آل البیت. یہ سلمان یہ میرا فیملی ممبر. امام کو یہ کہا کہ آپ ویڈیو کے کیس مدد کر رہے ہیں. میں خود گیا ہوں. وقالوا اذا ضللنا في الارض انا لفي خلق جديد. اور ہمارے بابا عبدالرحمان نے بابا عبدالرحمان رحمہ اللہ نے پوچھتے میں ایک شعر کہہ دیا تھا کہ امانت با کلحت پم یس کے پروتی سوچ اسی امانت پدا دنیا کے اس کی باڈی صحیح سالم لحد کے اندر پڑی رہے گی جو آدمی یہاں اپنے بدن میں خود خیانت نہ کرے. زمین خیانت نہیں کرے گی اگر آپ اپنے بدن میں خود خیانت نہ کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ابو ہریرہ فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور فرماتے من صلی علیہ عند قبری سمیتہ. جو میرے قبر کے قریب کھڑے ہو کر درود شریف پڑھے میں سنتا رہتا ہوں. سنتا. ومن صلی علیہ نائیا بلغتہ. اور جو گرینڈا ہل میں دیکھ کر درود پڑھتے تو اللہ کے فرشتے مجھے پہنچا دیتے ہیں. اللہ کے فرشتے. ابو ہریرہ نے پوچھا او یصل الیک صلاتنا وقد بلغت. اللہ کے نبی آپ کو ہمارے درود پہنچائے جاتے ہیں حالانکہ آپ کے بدن کو تو زمین میں چایا ہوگا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء. اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبی کے جسم کو کھا جائے. ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء. جو وہ نبی کے جسم کو. اور ہمارے یہ بابا عبدالرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے یہ کنگ ظاہر شاہ افغانستان کے. اس نے اس کے قبر بنانے کے لیے وہ وہاں کے کچھ ماربل بھجوائے تھے. تو وہ نیچے سے وہ قبر بنا رہے تھے. وہ قبر تو جب انہوں نے وہ بنیاد کھو دی تو وہ لاد والا حصہ گر گیا. لاد والا حصہ گر گیا. یہ ابھی تقریباً 35-40 سال کی بات. لاد کا حصہ اور بابا عبدالرحمان رحمہ اللہ وہ صحیح سالم پڑے گئے ہیں. تو اللہ کریم کرے کہ ہم بھی اپنے بدن کو محفوظ رکھیں اور قبر میں بھی محفوظ ہی رہیں. کام ہے تو مشکل. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسلم نے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ کل بنی آدم یاکلہ التراب الا حجب الذنب. انسانی بدن کو مٹی کھا جاتی ہے. عمومی قاعدہ کیا ہے؟ عمومی قاعدہ یا اکثریتی قاعدہ کیا ہے؟ عام انسانوں کو مٹی کھا جاتی ہے الا حجب الذنب. لیکن عام انسانوں کا حجب الذنب وہ محفوظ رہتا ہے. اب حجب الذنب کا ایک لغوی معنی اور ایک what was meant by رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم the حدیث کے ساتھ. تو جو اس کا لغوی معنی ہے یہ بیک بون جس کی یہ نیچے والی انتہا ہے اس کو کہتے ہیں حجب الذنب. یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہاں سے کوئی کہہ رہی ڈارون والی وہ ڈارون کی گنتی ہماری نہیں.
ڈارون کی کتنی ہو گیا میرے دن نہیں، ہم بغیر دن کے پیدا ہوئے. تو وہ ڈارون کہتے ہیں دھن کا اور پھر دھن کا فلا فلا، تو ایسا معلوم ہوتا ہے یعنی وہ سانس کس قسم کی ہے. تو اسے حجب الذنب کہتے ہیں، یعنی تیل کی انتہا. صحیح، تو یہ اس کا لغوی معنی. لیکن جب حضور نے یہ بات کہی تو حجب الذنب دیٹ واز اے ویل نون ورڈ ٹو آل آف دی عرب صحابہ سٹنگ ہیئر اراؤنڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن انہوں نے سوال کر دیا وما حجب الذنب، کہ یہ حجب الذنب سے مراد کیا چیز ہے جسے زمین نہیں پائی جاتی. اب اگر حجب الذنب کا وہ ویل نون معنی مراد ہو تو صحابہ کسی کو ضرورت نہ ہوتی کہ وہ پوچھتے تھے، وہ تو عرب کے اس معنی کو جانتے تھے، اس چیز کو بھی جانتے تھے. لیکن انہوں نے فوراً باٹم لائن فکس کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجب الذنب کو کسی اور چیز کے لیے استعمال کر رہے ہیں کہ یہ حجب الذنب کیا چیز ہے. تو اس طرح میں نے کہہ دیا کہ عرب انہوں نے مائکرو بایولوجی پڑھی تھی، ہاں نہیں، اور وہ مائکرو فزکس سے بھی واقف نہیں تھے. صحیح، تو ان کو تو ان کے مزاج کے مطابق جو ان کی اپروچ تھی تو وہ سب سے کم ترین چیز کی مثال جو دے رہے تھے حجم کے اعتبار سے تو کس چیز کی مسٹرڈ گرین کے. قرآن کریم میں بھی حبۃ من خردل مسٹرڈ گرین، کیونکہ وہ صرف مسٹرڈ گرین کو سب سے چیز کیا کرتے تھے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا مثل حبۃ خردل، مثل حبۃ خردل، یہ مسٹرڈ گرین جیسی چیز ہے انسانی بدن میں. مسٹرڈ گرین جیسی چیز ہے انسانی بدن میں. حضور علیہ السلام نے فرمایا منہ یخلق وفیہ یرکب، یہ مسٹرڈ گرین جیسے ذرات جو ہیں اسی سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے اور اسی سے انسانی بدن ڈیولپ ہوتا ہے. صحیح، تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ آر بی سی کی بات ہو رہی ہے، ریڈ بلڈ سیل، تو ریڈ بلڈ سیلس کی بات ہو رہی ہے کہ منہ یخلق وفیہ یرکب، کیونکہ انسانی بدن ڈیولپ ہوتا ہے کس چیز پر؟ آر بی سی پر، کس چیز پر؟ آر بی سی. وقالوا وإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. آپ کہہ دیجئے یتوفاکم کہ روح قبض کر دیتا ہے یا مروا دیتا ہے آپ لوگوں کو ملک الموت، موت والا فرشتہ. اب موت والا فرشتہ اس کا نام کیا ہے، تو موت کے بہت سارے فرشتے ہیں بٹ ون از چیف، کوئی نام نہیں، یہ لوگوں نے کہیں سے گھر لیا ہے. کہیں کسی حدیث میں نہیں کہ ابراہیم ملک الموت کا نام ہے، بس ملک الموت. حضور علیہ السلام نے کبھی کوئی ابراہیم ابراہیم کا نام نہیں کیا، ملک الموت کہا کرتے تھے. تو ملک الموت یعنی موت والا فرشتہ، جو بھی نام ہم نے کون سا اس کی رجسٹریشن کروانی ہے؟ آپ نے کہا رجسٹر کروانا ہے، آپ جیسے بھی اس کے پاس رجسٹر ہیں، آپ رجسٹر کروائے اس کے نام کو یا نہ، آپ رجسٹر ہیں اس کے پاس. ایک بار ملک الموت سے حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ سارے ذوی الارواح پر کیسے نظر رکھتے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام سے اس نے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی اگر آپ اپنے ہاتھ میں ڈھیر ساری چیزیں ڈال دیں کوئی ایک بھی آپ کی نظر سے اوجھل لے سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں. تو اس نے کہا میرے لیے سارے ذوی الارواح اس قسم کے ہیں، جس طرح آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز پڑی ہوئی، جس طرح آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز امکن ہی ہے اور چیز ملائکہ النازعات اور الناشطات جس کا ابھی ذکر چلا گیا ہے. کہ کچھ وہ ہیں جو مومنوں کے پاس بھجوائے جاتے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو کافروں کے پاس بھجوائے جاتے ہیں. اور حضور پاک فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کافروں والے جب آ جاتے ہیں لہم فہم کرتے ہیں اس آدمی کا، اور مومنوں والے یہ خوش ہو کے آتے ہیں. اور ایک تو وہ ہوتا ہے فرشتہ جو روح نکالتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جو روح نکالتا ہے. تو ہی از چیف ایٹ دیٹ ٹائم، ہی از بین اسائنڈ ٹو ڈیوٹی ایٹ دیٹ ٹائم، ہی از چیف آف جنرل اسٹاف، اور اس کے ساتھ ایک اسٹاف بھی ہوتی ہے کافر والے کے پاس بھی، ہاں، جو اس روح کو اٹھا کر سجین میں لے جائے، کیونکہ ان کو صرف نکال کیا کر دیتی، کیا کر دیتی نکال. جس طرح وہ سرجن ہوتا ہے نا، تو وہ آپریشن تھیٹر میں وہ تو سرجن کر جاتا ہے اور پھر وہ تو نکل جاتا ہے، باقی وہ جو کیا ہوتی ہے اسسٹنٹس ہوتے ہیں پھر وہ لگ جاتے ہیں. تو یہ تو بس سرجری کر جاتا ہے، چیف سرجن، یہ تو سرجری کر جاتا ہے، روح نکال دیتا ہے، اور جیسے نکال دیتا ہے تو ان کو دے دیتا ہے، یہ چلا جاتا ہے. پھر یہ ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے، اور ان کا آپس میں آرگومنٹ شروع ہو جاتا ہے. ایک کہتا ہے مجھے دے دو، یہ میں لے لوں، بڑا محبوب نفس ہے، اللہ کو بڑا پسند ہے، یہ میں لے لوں، یہ میں لے لوں، یہ میں لے لوں. صحیح. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آسمانوں سے اس کو گزارا جاتا ہے تو وہ دروازے جہاں سے اس کا صالح عمل گزرتا رہتا تھا وہ دروازہ بھی رو پڑتا ہے کہ ابھی اس کے صالح اعمال نہیں آئیں گے.
دیکھا قرآن کریم نے ایک جگہ فرمایا فَوَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَلَا الْأَرْضُ، کفار پر نہ زمین روتی ہے اور نہ آسمان. تو الٹیمیٹ ریزلٹ اس کا یہ ہو جائے گا، دلالتاً یہ معلوم ہو گیا کہ مسلمان کے موت پر زمین بھی روتی ہے جہاں پہ وہ سجدے لگایا کرتے تھے، اور مسلمان کے موت پر آسمان بھی روتا ہے جہاں سے اس کا عمل وہ اللہ کی جانب لوٹتا رہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى اصحابه اجمعين. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته وانا الليل وانا النهار والله خير حافظا ولا الرحمن الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 7. الذی وہ اللہ تعالیٰ احسن کل شیء خلقا، جس نے خوبصورت بنایا ہے ہر چیز کے لیے، خلقہ اس کی صورت. الذی احسن کل شیء خلقہ، اللہ تعالیٰ جس نے بنا دیا ہے خوبصورت ہر چیز کے لیے، خلقہ اس کی صورت. وبدأ خلق الانسان من طین، اور شروع کر دیا ہے انسان کی تخلیق کو من طین، مٹی سے. ثم جعل نسلہ، پھر جاری فرمایا اس کی جنریشن اور نسل کو، من سلالۃ من ماء مہین، ضعیف پانی کے ایسنس سے، جوہر جسے کہتے ہیں. ثم سواہ، پھر اللہ کریم نے برابر بنا دیا اس کو، ونفخ فیہ من روحہ، اور پھونک دیا اسی کے اندر اپنی روح، وجعل لکم السمع والابصار، اور اللہ کریم نے پیدا فرمایا آپ کے لیے السمع کان، والابصار آنکھیں، والافئدہ اور دل. قلیلا ما تشکرون، لیکن بہت تھوڑے آپ میں سے شکر گزاری کرتے رہے. کہ کفار کو دیکھے وہ بعض بعد الموت سے انکار کر جاتے ہیں، تو شک ہوا کہ فوراً بعد والے آیات میں ذکر ہو رہا ہے ایعاد کا. یہ ہے ایجاد، یہ ایجاد. وقالوا اذا ضللنا، یہ ہے شکوہ کہ دیکھیں بے وقوفوں کو، ایسے خدا جس نے انسان کو اس طرح پیدا کر دیا، اسی کے بعض بعد الموت والی قدرت سے انکار کر رہے ہیں. تو پھر پیچھے فرمایا قل یتوفاکم ملک الموت، آپ کی موت بھی اللہ کے اختیار میں، اور آپ کی واپسی دوسری لائف بھی اللہ کے اختیار میں. صحیح ہے؟ تو اس کو کہتے ہیں ایعاد کو ایجاد پر قیاس کرنا، ایعاد کو ایجاد پر قیاس کرنا، یا اسمبلنگ کو انوینشن پر قیاس کرنا. قالوا اذا ضللنا، اور وہ کہتے ہیں اذا ضللنا، جب ہم گم ہو جائیں فی الارض، زمین کے اندر، انا لفی خلق جدید، آیا میں ایک نئی زندگی دے دی جائے گی. بل ہم بلقاء ربہم کافرون. اب اللہ کریم فرماتے ہیں یہ آرگومنٹس کی بات نہیں کہ وہ آرگومنٹس کرتے ہیں، یہ بعض بعد الموت والے عقیدے سے انکار کرنا ہے. کہ یہ مسئلہ آرگومنٹس کا تھوڑا ہے. انہوں نے تو اللہ کریم نے اس انداز سے کا عقیدہ بیان فرمایا کہ اذا ضللنا فی الارض انا لفی خلق جدید، جب ہم زمین کے اندر مٹی میں مٹی ہو جائے پھر ہمیں دوسری زندگی دے دی جائے گی. اب اللہ کریم فرماتے دیٹس ناٹ میئر آرگومنٹس، یہ کوئی صرف آرگومنٹس کی بات نہیں، یہ عقیدے سے انکار ہے. بل ہم بلقاء ربہم کافرون، یہ بعض بعد الموت سے انکار کرنا چاہتے ہیں. بل ہم بلقاء ربہم کافر، تو اس سے پتہ لگ گیا کہ جو چیز عقائد سے متعلق ہو، دین میں ثابت ہو عقائد سے، تو اسی میں آرگومنٹ در حقیقت انکار کے مترادف ہے. یہاں سے ایک جنرل پرنسپل امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ریجیکٹ کر دیا کہ اسی میں آرگومنٹس دینے یہ در حقیقت انکار کے مترادف ہے. قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، آپ کہہ دیجئے توفاکم، روح لے لیتا ہے آپ کا ملک الموت، موت والا فرشتہ. ملک الموت، موت والا فرشتہ. نام اس کا کیا؟ اللہ نوز بیٹر. پتہ نہیں لوگوں نے عزرائیل کہاں سے نکال لیا، مجھے پتہ نہیں کہ کہاں سے نکال لیا. کوئی ہے ملک الموت. قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي، آپ کو وفات کرے گا، روح نکالے گا آپ کو ملک الموت الَّذِي. اور توفی کیا؟ توفی. تو توفی کے لغت عربی میں دو معنی آتے ہیں. توفی کے لغت عربی میں دو معنی آتے ہیں. ایک الاستیفاء کاملا، 100% ایک چیز کو لے لینا واپس، 100% کسی چیز کو واپس لے لینا، اس کو کہتے ہیں توفی. کیا کہتے تھے؟
توفی عرب کہتے استوفیت عنہ دینی، میں نے اس سے اپنا قرضہ کل کا کل لے لیا. استوفیت توفی کا لفظ وہ استعمال کرتے ہیں. اور دوسرا معنی روح کا لینا بدن سے، روح کا لینا بدن سے. تو یہ توفی کا لغوی معنی نہیں، اسی معنی میں عرب لوگوں سے استعمال کرتے رہتے ہیں. عرب وفات کو اسی معنی میں استعمال کرتے رہتے ہیں، روح کا بدن سے لے لینا. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ توفی. ہم کہتے ہیں متوفا، ہم کہتے ہیں وفات پا چکا ہے. دی سیم ورڈ وزن میں ہے. وَلْيَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي آپ کہہ دیجئے وَلْيَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي کہ آپ کی روح نکال دیتا ہے آپ کے بدن سے. ملک الموت، اور جب روح بدن سے نکل جائے تو یہ بدن کے پاس ڈس انٹیگریٹ ہو جاتے ہیں. کیا ہو جاتے ہیں؟ بس اس کو کہتے ہیں ہمارے عقائد کی کتابوں میں اسے کہتے ہیں انحلال الاجزاء. کیا کہتے ہیں؟ انحلال الاجزاء. پارٹس آف باڈی کا ڈس انٹیگریٹ ہونا، ان کے ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. ڈس انٹیگریٹ ہونا. یہ جب آدمی ہمارے فلسفے کی کتاب میں میبزی شرح ہدایت الحکمہ ایک کتاب ہے، تو اسی میں ایک اسپیشل ٹاپک ہے حقیقت الموت، کہ موت کی حقیقت کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ 40 سال تک جاتے جاتے انٹیگریشن ڈیولپ ہوتی ہے، اور 40 سال کے بعد یہ ڈس انٹیگریشن کی طرف پروسیس شروع ہو جاتا ہے. صحیح، دھیرے 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 حتیٰ کہ مکمل ڈس انٹیگریٹ ہو جاتے ہیں اسی کا. اور علامہ نے اس تصور کیا، وہ تو فلسفی تھا، علامہ تو فلسفی تھا، تو اس نے کہا کہ زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب. زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب. اور موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا. موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا. کہ یہی اجزاء ہیں جب ایک دوسرے کے ساتھ انٹیگریٹ ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں حیات، جب ڈس انٹیگریٹ ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں موت. اچھا، تو یہ پھر آپ لکھیں میٹابالزم اور کیٹابالزم. کیٹا سی سے لکھتے ہیں، کیسے لکھتے ہیں؟ اسے میرے خیال کیسے؟ اچھا، تو یہ تو پھر آپ لکھیں یہ جو چیز طلع ہے میٹابالزم اور کیٹابالزم. کتاب میں اس کو ترکیب الاجزاء اور انحلال الاجزاء، عام انگریزی میں اسے کہتے ہیں انٹیگریشن اور ڈس انٹیگریشن. علامہ نے اس کی تعبیر کر دی ہے عناصر کی ظہور ترتیب. اور موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا. تو قریش صاحب کے ایک دوست ہیں اس کو کہتے ہیں پریشان خطک. میرے خیال میں وہ ڈس انٹیگریٹ ہے. وَلْيَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي آپ کہہ دیجئے توفاکم، روح نکالتا ہے آپ لوگوں کے بدن سے. ملک الموت الذی وکل بکم، موت کا وہ فرشتہ وکل بکم جن کو آپ کے اوپر مسلط کیا گیا ہے، جن کو آپ کے اوپر مسلط کیا گیا ہے. ثم الی ربکم ترجعون، اور پھر آپ اپنے پروردگار کے جانب ترجعون، آپ کو لوٹایا جائے گا. تو اب قرآن کریم میں 3 مختلف ایٹریبیوشن آئے ہیں. ایک یہ کہ آپ کی روح کو نکالتا ہے ملک الموت. دوسری جگہ قرآن کریم میں اللہ یتوفی الانفس، اللہ مرواتا ہے لوگوں کو. اور تیسری جگہ ہے توفت رسولنا وہم لا یفرطون، ہمارے فرشتے اس کو مرواتے ہیں. تو 3 نسبتیں آ گئی. تو اصل مروانے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، موکل اسی پر ملک الموت ہے، اور اس کے نیچے ڈھیر سارے فرشتے ہیں. کوئی اس میں تضاد ہے نہیں، کوئی اس میں تضاد نہیں ہے. وَلْيَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي آپ کہہ دیجئے کہ روح نکالتا ہے آپ کا موت کا فرشتہ. الَّذِي وہ فرشتہ وَكِّلَ بِكُمْ، اور ملک الموت کو حدیث میں ہے جب اللہ کریم نے ڈیوٹی دے دی، یہ ڈیوٹی کہ آپ کی ذمہ داری یہ ہوگی روح نکالنا، تو ملک الموت نے عرض کر دیا کہ اذن ينسبون الیہ، خداوندہ اتنی مشکل ڈیوٹی. کسی کا باپ مرے گا، کسی کی ماں، کسی کا بیٹا، کسی کی بیٹی، کسی کا شوہر، کسی کی بیوی، کسی کا دوست، کسی کا بھائی، کسی کے بہن، اور لوگ مجھے نسبتیں کرتے رہیں گے کہ اس کا بیڑا غرق کر دیا. صحیح، بیوی مروائی، شوہر مروایا،
فلاں. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ میں ان کے لیے ایسے انی اجعل لہم سببا، میں ان کے لیے موت کے ایسے اسباب ڈیولپ کروں گا آپ کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں آئیں گے. بھائی کیسے مر گئے؟ ہارٹ اٹیک ہو گیا. کیسے مر گیا؟ ایکسیڈنٹ ہو گیا. کیسے مر گیا؟ کڈنی فیل ہو گئے. اللہ کریم نے فرمایا آپ کو کوئی ڈسکس ہی نہیں کرے گا. کوئی نہیں ڈسکس کرتا. کیوں صاحب ڈسکس کرتا ہے؟ حالانکہ سب کا بیڑا وہی غرق کر دیتا ہے. قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ. یہ اللہ کریم نے اس کے ساتھ بڑی مہربانی فرمائی، ورنہ پتہ نہیں دن میں کتنے بار اس کو گالیاں پڑتی ہیں. يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ. یہ ہے تخویف. یہ کیا ہے؟ تخویف. تو آپ دیکھیے آیت نمبر 7، 8 اور 9 یہ ہے ایجاد. آیت نمبر 10 یہ ہے شکوہ، کیا شکایت، کمپلینٹ ان سے کہ دیکھیے وہ یہ کہہ رہے ہیں. اور آیت نمبر 11 ثم الی ربکم ترجعون یہ ہے کہ ایجاد کرنے والا اعاد پر قادر ہے. جس ذات نے ایجاد کر دیا ہے وہ اعاد بھی کر سکتا ہے. ولو تری اذ المجرمون یہ ہے تخویف بالقیامہ. تخویف بالقیامہ یعنی قیامت کے ذریعے لوگوں کو ڈرانا. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ. اور جب آپ دیکھیں اور لو ترا اور وَلَوْ تَرَىٰ اور اگر آپ دیکھ لیں إِذِ الْمُجْرِمُونَ جب مجرم لوگ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ. نکس اصل میں اس کو کہتے ہیں، دیکھیے یہ اس کا ہے منہ والا حصہ جس سے چیز نکلتی ہے. اس کو الٹائیں، اس کو کہتے ہیں نکست الاناء. میں نے برتن کو الٹایا. برتن کو یعنی اس کا سر والا حصہ وہ نیچے کر دیا، سرنگوں کر دیا. یہ لفظ سرنگوں کر دیا. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ مجرم لوگ یہ اللہ کے سامنے اس طرح سر جھکائے کھڑے رہیں گے، آنکھ نہیں ملا سکیں گے، آنکھ نہیں ملا سکیں گے. اور یہ تصور آپ ذرا چلے جائیں سورہ کس پر؟ ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قالوا من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم. صفات صفات نہیں صفات میں نہیں ہے، کہیں اور ہوگا. ابھی نکال لیں گے انشاءاللہ. سورہ انبیاء 17واں سپارہ دیکھ لیا. آیت نمبر 57 دیکھیں. وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ اور قسم خدا کی لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ میں آپ کے ان معبودوں کے لیے تدبیر بناؤں گا. عقیدن مین پلاننگ، عقیدوں کو مانا پلاننگ بنانا. بعد ان تو کیا پلاننگ؟ میں کوئی عبادت تھوڑا کروں گا اس کا. ابراہیم نے کون سا پلاننگ بنایا تھا؟ ان کا بیڑا غرق کروانا تھا. بعد ان تولوا مدبرین فجعلهم جزازا فجعلهم جزازا ان ساروں کے ٹکڑے کاٹ دیے. کسی کا ہاتھ، کسی کا کان، کسی کا ناک، کسی کا کیا. فجعلهم جزازا الا كبيرا لهم مگر بڑے بت کو نہیں، لعلهم الیہ یرجعون تاکہ لوگ اسے رجوع کر جائیں کہ یہ کس نے کیا. سپیریئر اتھارٹی. قالوا من فعل هذا بآلهتنا انہوں نے کہہ دیا کس نے کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ معاملہ، انه لمن الظالمین یہ بہت بڑے ظالموں کے گروہ میں سے. قالوا کچھ لوگوں نے کہہ دیا سمعنا فتى ہم سنتے رہے ایک جوان کو کہ وہ ہمیشہ ان کو کنڈم کرتا رہتا ہے، وہ ہمیشہ ان کے خلاف بولتا رہتا ہے. ایک جوان ہے جو ہمیشہ ان خداؤں کے خلاف بولتا رہتا ہے. اور وہ جوان کون ہے؟ یقال له ابراہیم، اس کو نام لیا جاتا ہے ابراہیم. قالوا
فاتو بھی حکم نافذ ہو گیا, صادر ہو گیا. فاتو بھی علی اعین الناس, لے آؤ ابراہیم کو لوگوں کے سامنے, لعلہم یشہدون, تاکہ لوگ نظارہ کر جائیں کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ اس قسم کا سلوک کرنے والا اس کا انجام کیا ہوتا ہے, تاکہ لوگ اس کے پتہ لگ جاتا ہے کہ مجرم کو سزا ایسے حال میں دی جائے کہ لوگ عبرت پکڑیں. یہی ہے وہ تصور سزا کا. سزا کا تصور صرف یہ نہیں کہ مجرم کا بیڑا غرق کروا دے, نہیں, مجرم کو ایسی جگہ پہ سزا دے دے کہ زندے اس سے عبرت لے لیں. صحیح. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم فرما دیتا ہے کہ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ, جب آپ حدود جاری کرتے ہیں تو جنرل پبلک کے سامنے جاری کر دیں, کیونکہ وہاں زناکار کو سٹون ٹو ڈیتھ کرنا مقصود نہیں ہوتا, اوروں کو میسج دینا مقصود ہوتا ہے. وہاں پہ سارق کا یا چور کا ہاتھ کاٹنا مقصود نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے؟ میسج دینا مقصود ہوتا ہے. مغرب والے اس فلسفے کو نہیں سمجھتے, وہ کہتے ٹھیک ہے جی کریں, لیکن کابل کے چوک میں نہ کریں اور قندھار کے اسٹیڈیم میں نہ کریں, جیل کے اندر تاریکی میں رات کے 4 بجے کہ جیل والے پرزنر بھی سوئے ہوئے ہوں. بھائی کیا میسج دیا گیا؟ اس آدمی کا بیڑا بھی غرق ہو گیا, لوگوں نے بھی کوئی میسج نہیں لیا. جبکہ اس کو قتل کروانا یا اس کو کنڈیم کروانا وہ تو مقصود نہیں ہوتا. صحیح. قالوا انت فعلت بهذا بآلهتنا, انہوں نے کہہ دیا آیا آپ فعلت هذا بآلهتنا, کر چکے یہ کام ہمارے معبودوں کے ساتھ. تو ابراہیم قال, ابراہیم نے کہہ دیا بل فعلہ, اس پہ وقف ہے, اس کے اوپر ہے پنچویشن. قال, ابراہیم نے کہہ دیا بل فعلہ, کرنے والے نے کر دیا, بل فعلہ, کرنے والے نے کر دیا. کبیرہم ھذا, اور بڑا عیسی سالم کھڑا ہے. فاسألوا من كانوا ينطقون, ان سے پوچھ لیجئے اگر وہ بات کر سکتے ہیں. فرجعوا الى انفسهم, دیکھیے مجھے, فرجعوا الى انفسهم, انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا, کیونکہ کوئی جواب تو ہوتا نہیں, تو وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. فرجعوا الى, اپنے کو نہیں دیکھنے لگے, فرجعوا الى انفسهم, وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. فقالوا انکم انتم الظالمون, اور وہ امپلائڈلی, ایکسپریسلی نہیں, فقالوا امپلائڈلی وہ ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے آنکھوں میں کہ واقعی آپ لوگ ظلم کرنے والے ہیں, ایسے خداؤں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جو اپنی بات بھی نہیں بتا سکتے کہ ہمارے ساتھ کسی نے کیا. اور میں نے بتا دیا تھا کہ ہندوؤں کے مندر میں ایک معبود تھا, اس کے دانت زمرد کے بنے ہوئے تھے, اور ان کی آنکھیں زمرد کی, اور ان کے دانت وہ گوٹ کے بنے ہوئے تھے. تو ایک چور نے دیکھ لیے تو پتہ نہیں 2-4 کلو سونا مل جائے گا, 2 زمرد بھی مل جائیں گے. رات وہ آ گئے, آنکھیں بھی نکال لی اور دانت بھی نکال دیے. صبح جو برہمن صاحب آئے تو برہمن صاحب نے اپنے خدا کو مخاطب کیا کہ بدبخت, آپ عجیب آدمی ہیں, 60 سال سے میں آپ کے سامنے سے درید ہوتا ہوں کہ میری مشکلات کا ازالہ کریں. اب رات جو چور آیا تو جب وہ دروازے میں داخل ہو رہا تھا تو آپ اسے کہہ رہے تھے کہ انٹری اسٹرکٹلی پروہیبٹڈ, اندر آنا سخت منع ہے رات کا وقت. اور جب وہ قریب آئے اور آپ پہ ہاتھ ڈال رہے تھے تو آپ اسے ایک تپڑ مار دیتے. صحیح, آپ نے وہ تپڑ بھی نہیں ماری تو جب منہ میں ہاتھ ڈالا تو آپ اس کو بائٹ کر جاتے. آپ نے وہ بھی نہیں کیا, وہ آپ کے دانت بھی لے گیا تو بت کو اٹھا دیا, زمین پر دے مارا کہ میرا کیا کرو کہ آپ خود کچھ نہیں کر سکتے. صحیح. ثم نكسوا على رؤوسهم, بس یہ لفظ میں آپ کو لانا چاہتا. ثم نكسوا, مجھے دیکھیے, ثم نكسوا على رؤوسهم, پھر وہ سرنگون ہو گئے کیونکہ بات کا کوئی جواب نہیں تھا. یہ پشیمانی کا اور ندامت کا اظہار کرنا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ندامت اور پشیمانی. جب آدمی کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تو پھر وہ سوال کرنے والے کو دیکھتا نہیں, وہ اس طرح سر نیچے کروا دیتا ہے. تو واپس اپنے سبق پہ. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ, اور اگر آپ دیکھیں گے جب مجرم ناکسوا رؤوسہم, سرنگو ہوں گے, نیچے لٹکائے ہوں گے اپنے سروں کو, عند ربہم, اپنے پروردگار کے سامنے, اور کیا کہیں گے
ربنا ابصرنا وسمعنا، او ہمارے پروردگار ابصرنا ہم دیکھ چکے تھے، وسمعنا اور سن چکے تھے، فرجعنا تو واپس کروا دے میں دنیا کو، نعمل صالحا ہم عمل کریں گے صالحا موقنون ہم آپ کو یقین دہانی کروانے والے ہیں۔ یہاں موقنون کا معنی اشورنس دینے والے ہیں کہ آپ ایک بار ہمیں واپس لوٹائیں پھر آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اس بار غلطی ہو گئی، اس بار غلطی، ایک بار واپس لوٹائیں۔ فرجع سالملی پرامس، کہ سالملی پرامس کرتے ہیں کہ آپ ہمیں لوٹائیں، پتہ لگ جائے گا ہم کتنے نیک بن جاتے ہیں۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، وَلَوْ شِئْنَا اور اگر ہم چاہتے لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا تو ہم دے دیتے كُلَّ نَفْسٍ ہر ایک نفس کو هُدَاهَا اس کی ہدایت، وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لیکن ثابت ہو چکا ہے فیصلہ میرے جانب سے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ کہ میں بھروا دوں گا جہنم کو، مِنَ الْجِنَّةِ جنوں سے، وَالنَّاسِ اور انسانوں سے، اجمعین ڈھیر ساروں سے۔ تو اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جو فیصلہ میں نے فرام دی ویری بگننگ کر دیا ہے اس کے لیے بھی کسی کو پیدا کرنا ہے، اس لیے میں سارے انسانوں کو بائی فورس ہدایت پر نہیں لانا چاہتا، ان کو آپشن دے دیا ہے تاکہ جہنم کو اس کا خوراک مل جائے۔ صحیح اللہ کریم فرماتے وَلَٰكِن سَبَقَ الْقَوْلُ مِنِّي میرا فیصلہ پہلے سے ثابت شدہ ہے۔ تو جہنم کا اپنا ڈیمانڈ ہے، جہنم کا اپنا، وَيَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ قرآن کریم کے اندر اللہ کریم فرماتے ہیں ہم جہنم سے کہہ دیں بھر گئے، جب ڈال دیے جائیں گے تو بھر گئے تو وہ کہیں گے هَلْ مِن مَّزِيدٍ اگر کچھ مزید ہو تو ابھی ڈھیر سارے روم خالی ہیں، بہت بڑی جگہ ہے، بہت بڑی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فَيَضَعُ فِيهِ قَدَمًا اللہ کریم اپنی قدرت کا قدم جہنم کے اندر رکھ دے گا، اپنی قدرت کا، تو وہ مطمئن ہو جائے گا، then he will become satisfied, otherwise وہ کرائی کرے گا کہ بہت سارے رومز خالی ہیں، اس پیٹ کو برباد ہیں، اس پیٹ کو برباد ہیں، اتنی بڑی جگہ ہے اللہ تعالیٰ بچائے رکھے۔ وَيَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا فَذُوقُوا آپ چکھ لیجیے بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا فَذُوقُوا آپ چکھ لیجیے بِمَا نَسِيتُمْ اس سبب سے نسیتم کہ آپ بھول چکے تھے، یعنی انکار کر چکے تھے، لقاء یومکم ھذا اپنی ملاقات اس دن کے جو ہی آ گئی ہے، انا نسیناکم آج ہم نے آپ کو بھی بھولا، اور آج ہم آپ کو بلا بیٹھے، آپ بلا بیٹھے تھے تو آج ہم آپ کو بلا بیٹھے۔ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَذُوقُوا اور کہا جائے گا کہ چکھ لو عذاب الخلد ایور لاسٹنگ عذاب بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اپنے کردار کے سزا کے طور پر جو آپ کر رہے تھے۔ تو نسیتم لقاء یومکم ھذا انا نسیناکم آپ بلا بیٹھے تھے، ہم نے بھی آپ کو بلایا، یعنی بلا بیٹھا ہم نے بھی آپ کو بھول دیا۔ یہ تصور ایک دوسری صورت میں بھی آ گیا ہے، سورہ طٰہٰ سورۃ نمبر 20 آیت نمبر 124 من آرد عن ذکری اور جو بھی منہ موڑ لے عن ذکری ہمارے بار بار ریمائنڈر دینے سے، کہ ہم ریمائنڈر دیتے رہتے ہیں اور وہ منہ موڑ لیتے ہیں۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ تو اسے زندگی دے دیں گے غیر مطمئن، ضنکن کا معنی غیر مطمئن، نان سیٹسفائیڈ لائف۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ ضنکا کا لغوی معنی ہے تنگ، تو تنگ کا معنی نان سیٹسفائیڈ۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ اور ہم اٹھائیں گے اسے قیامت کے دن نابینا، اندھا۔ قَالَ وہ کہے گا رب لِمَ حَشَرْتَنِی أَعْمَىٰ او میرے پروردگار آپ نے مجھے کیوں اٹھایا نابینا؟ قال اللہ کریم فرمائے گا کذالک آتتک آیاتنا اسی طرح ہمارے احکام آپ کے پاس آئے تھے، فنسیتھا آپ بھلا بیٹھے تھے،
فنسیتا، آپ بلا بیٹھے تھے، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، آج ہم نے آپ کو بلایا، آپ کو آنکھیں نہیں دی. صحیح، آج ہم آپ کو بھول گئے، آپ کو آنکھیں نہیں دی، کہ یہ اسی کی سزا ہے. وہاں آپ دیکھ نہیں رہے تھے، یہ آنکھیں بے فائدہ تھی تو آپ کو دینی نہیں چاہیے تھی. صحیح ریفلیکشن کہ یہ آنکھیں بے فائدہ تھی، آپ کو دینی نہیں چاہیے تھی. چودھری صاحب صحیح تصور دے دیا تو واپس اپنے سبق پہ. فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، آپ چکھ لو عذاب بما. یہ میں آپ کو ادھر ادھر اس لیے جانتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کی بصیرت پیدا ہو جائے کہ یہ واقعی اللہ کا کلام ہے. ابھی تو ہمارا عقیدہ ہے نا، ابھی کیا ہے ہمارا عقیدہ ہے. اب اس کے بعد بصیرت پیدا ہوتی واقعی اللہ کا کلام ہے کہ اس کی ایک صورت دوسری کی تائید کرتا رہتا ہے. انسان کی کتاب میں کتنے سارے تضادات ہوتے ہیں اور تب یہ قرآن کریم چیلنج کر دیتا ہے فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ. یہ لوگ قرآن میں غور و خوض نہیں کرتے. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو بہت بڑی کنٹرڈکشنز ہوتی ہے اس میں. فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، آپ چکھ لو بِمَا نَسِيتُمْ. لیکن وہ حافظ شیرازی نے بڑا عجیب شعر کہہ دیا ہے کہ عروس حضرت قرآن کا باغا پر اندازت کہ دار الملک ایمارا مجرد بینت از غوغا. اس نے تشبیہ دے دی ہے کہ یہ قرآن اللہ کی جانب سے بھجوائے ہوئے دلہن کی طرح ہے. اللہ کی جانب سے بھجوائے ہوئے دلہن کی طرح. دلہن محبوب ہوتی ہے اور اس کے چہرے سے نقاب اٹھاتا ہے صرف کون؟ شوہر. کون اٹھاتا ہے؟ ان کا نقاب اٹھاتا ہے شوہر. تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی بھجوائی ہوئی دلہن یہ اپنی نقاب وہاں اٹھاتی ہے جب کسی سمجھنے والے کا دل دنیاوی آلائشوں سے پاک ہو. صحیح ہے. تو قرآن سمجھنے کے لیے دل کا صاف ہونا بڑا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو صاف کر دے. دل صاف ہو جائے تو اندر ایک میکانزم ڈیولپ ہو جاتی ہے. یہ ساری باتیں کتابوں میں نہیں کی ہوتی، یہ ایک میکانزم ڈیولپ ہو جاتی ہے. تو اللہ کریم آدمی کو فہم دے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ میں قرآن فہمی دے دے. فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ، ہم نے بھول دیا آپ کو. وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ، اور کہا جائے گا کہ چکھ لو ایور لاسٹنگ عذاب. بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، انما بات یہ ہے یؤمنُ بِآیاتِنَا، ایمان لاتے ہمارے آیات پر وہ لوگ اذا ذکروا بها، جب انہیں تذکیر اور نصیحت دے دی جاتے ان آیات کے ذریعے. خروا سجدن، تو وہ گر جاتے سجدہ کرنے والے. وسبحوا بحمد ربهم، اور وہ تسبیح کر جاتے اپنے پروردگار کے حمد کے ساتھ. وهم لا يستكبرون، اور وہ اپنے کو بڑا نہیں سمجھتے اللہ کے سامنے اپنے ماتھا رگڑنے سے. ماتھا رگڑنا اپنے لیے عظمت سمجھتا ہے. علامہ نے تبھی کہہ دیا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجد سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اور اسی کے ساتھ ایک دوسرا شعر بھی ہے اگر آپ کو یاد نہیں یاد کہ بس یہی ایک سجدہ، آپ ایک خدا کے سامنے اپنے کو ذلیل کر دیں اللہ عزت دے دے گا. صحیح. اور اگر آپ اللہ کے سامنے اپنے کو معزز بنانا چاہتے ہیں کہ بھائی میں کون ہوں ماتھا رگڑنے والا، تو اللہ ذلیل کر کے چھوڑے گا. صحیح. سجدہ کریں گے؟ ہاں سارے کریں گے جنہوں نے بھی سن لیا. انما یؤمن بآیاتنا الذین، بات یہ یؤمن بآیاتنا کہ ایمان لاتے ہیں ہمارے آیات پر وہ لوگ ذکروا بہا، جب انہیں ریمائنڈ کروایا جاتا ہے یا پند و نصیحت دے دی جاتی ہے انہی آیات کے ذریعے. خروا سجدن، تو وہ گر جاتے ہیں سجدہ کرنے والے. وسبحوا بحمد ربهم، اور وہ تسبیح کرتے ہیں اپنے پروردگار کے حمد کے ساتھ. تو یہاں سے پتہ لگ گیا کہ سجدہ تلاوت والے سجدہ میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تکبیرات ملائکہ یا تسبیح ملائکہ. وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ اپنے کو بڑا نہیں سمجھتے. تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ، تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ. تتجافا کا اصل میں جوف کا معنی درمیان میں کوئی فاصلہ پیدا کرنا. درمیان میں جوف اصل میں کہتے ہیں کوکھلے چیز کو. کس کو کہتے ہیں؟ کوکھلے. ہاں. اور پیٹ جو ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں جوف. پیٹ
انسانی پیٹ کیونکہ اندر سے کھوکھلا ہے، اس کا بہت سارا سپیس خالی پڑا ہوا ہے، صحیح؟ تو تتجافا اس کا لغوی معنی ہے سپیس پیدا کرنا اپنے درمیان اور اپنے بستر کے درمیان، یہ ہے لفظ تتجافا جنوبهم عن المضاجع، تتجافا جنوب فاصلے پر رہتے ہیں، تتجافا کا معنی فاصلے پر رہتے ہیں، جنوبهم ان کے پہلو عن المضاجع اپنے بیڈز اور میٹریسز سے رات کے وقت، یعنی مین وہ سوتے کم ہیں، مینز وہ سوتے کم ہیں، تتجافا جنوبهم عن المضاجع فاصلے پر رہتے ہیں ان کے پہلو ان کے بستروں سے، یدعون ربهم وہ پکارتے ہیں اپنے پروردگار کو، خوفا ڈرتے ہیں اللہ کے عذاب سے، وطمعا اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو۔ تو ایمان یہ خوف اور امید دونوں کے درمیان ہی قائم اور باقی رہتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الایمان بین الخوف والرجاء، الایمان بین، اللہ سے اتنا ڈرو گے کہ ڈرنے کا انتہا نہ ہو، اور اللہ پہ اتنا بھروسہ رکھو گے کہ اس کی بھی کوئی انتہا نہ ہو۔ حضرت عمر نے بڑی اچھی تفصیل بتائی، اس نے فرمایا قیامت کے دن اگر اللہ نے کہہ دیا کہ سارے لوگ جنت میں ایک آدمی جہنم میں جائے گا، حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے اتنا خطرہ ہے وہ ایک میں نہ ہو، کہ وہ ایک میں نہ، اور فرماتے ہیں کہ اگر یہ فیصلہ کیا گیا کہ سارے لوگ جہنم میں ایک آدمی جنت میں جائے گا، تو حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے بھروسہ ہے وہ میں ہوں گا۔ اب ایک جانب خوف دیکھے، دوسری جانب تما دیکھے، اگر آپ ایک جانب ہو گئے ایکسٹریمسٹ یا خوف والے تو پھر بھی بے عمل، اور اگر امید والے تو پھر بھی عمل۔ خوف ہو گئے تو وہاں تو ڈسٹرڈ ہو جائیں گے کہ بھائی بخشش کو امید ہے نہیں، بس کہاں ڈنڈے پڑنے ہیں، تو جب پڑھنے ہیں تو بس پھر پڑھنے دیں، صحیح، آگے جائیں اس گناہوں میں آگے جائیں۔ اور اگر دوسرے ایکسٹریم پر چلے گئے تو جس طرح یہ ایکسٹریم پر چلے گئے ہیں نا، پریس کے پاس جا کر بس کنفیشن کروا دیں اور بس پارڈن، صحیح، مغفرت ہو گئی، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کروسیفائی ہو چکا ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے کرنا۔ تو ایک جانب بھی گناہوں پہ انکریجمنٹ ہے اور دوسری جانب بھی انکریجمنٹ۔ یدعون ربهم خوفا وطمعا وہ پکارتے ہیں اپنے پروردگار کو خوفا ڈر کی وجہ سے، وطمعا اور امید کے حوالے سے، اللہ کی رحمت کی امید کرتے ہیں، مما رزقناہم اور وہ مال جو ہم نے ان کو دے دیا، ينفقون خرچ کرتے رہتے ہیں۔ شیخ مرحوم نے فرمایا مولانا عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ دیکھیے عبادت گزاروں کے ساتھ اللہ کریم یہ رزقناہم ينفقون کی بات بار بار کرتا رہتا ہے، کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مولوی کبھی صدقات نہیں کرتا، صحیح، کیونکہ مولوی کو زام ہوتا ہے جو میں کچھ کر رہا ہوں بس یہی کافی ہے، لوگ مجھے دیں، میں کیوں کسی کو دے دوں، کیونکہ مولوی کا ہی مزاج ہے کہ بس لوگ مجھے دیں، میں کیوں کسی کو دے دوں، صحیح۔ تو مولوی کے جیب سے کوئی چیز نکلنا یہ خیال استو محال استو جنون، صحیح۔ اور شیخ مرحوم نے فرمایا کہ وہاں پہ ایک طرفہ ٹریفک چلتی ہے، ایک طرف کہ آپ آؤ گے تو کیا لاؤ گے، اور جب میں آؤں گا تو پھر کیا دو گے، صحیح۔ تو شیخ مرحوم نے فرمایا کچھ عبادت گزار بھی ایسے ہوتے ہیں کہ بس عبادات پہ اکتفا کرتے کہ بھائی نماز پڑھتے رہو نماز پڑھتے رہو، بھائی آپ کہہ رہے ہیں بھائی ڈالر اڈے، وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوتے، ڈالر اڈے کے لیے کہ بھائی ہم جو کرتے ہیں وہ سب کچھ ہے، بھائی وہ سب کچھ ہے تو یہ کیا ہے، یہ دین کا کام ہے، مسجد ہے، یہ اسکول ہے، یہ مدرسہ ہے، وہ ویلفیئر کا کام ہے، وہ غریب ہے، وہ بھوکا مر رہا ہے، وہ فلان ہے، وہ فلان ہے، وہ فلان ہے، یہ سارے اسلام کے تقاضے ہیں۔ تو شیخ مرحوم نے فرمایا کہ اللہ کریم مولیوں کا ذہن بنا رہا ہے اور عبادت گزاروں کا ذہن بنا رہا ہے کہ آپ نے جیب میں بھی ہاتھ ڈالنا ہے، صحیح۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ میں اس رات اپنی بیوی کے ساتھ بات کر رہا تھا، دیر تک ہم بیٹھے رہے تو وہ تلاوت کر رہی تھی، تو میں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ایک دعا کریں کہ خداوندہ ہمیں یہ لینے والے ہاتھ سے ہمیں چھٹکارا دے دیں، خداوندہ ہمیں دینے والا بنا دیں، کہیں غیب سے ایسا بندوبست کر دیں کہ ہم ہی لوگوں کو دیتے رہیں، نہ یہ کہ بس اس انتظار میں رہیں گے قریش صاحب اب جیب میں کب ہاتھ ڈالے بس $15 دے دیں، صحیح، اور پھر آصف صاحب کس وقت جیب میں ہاتھ ڈالے کہ وہ 50 دے دیں، اور پھر جاوید صاحب کس وقت ڈال دے گا، بھائی نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ کہ دینے والا ہاتھ یہ لینے والے ہاتھ سے بہت بہتر ہوتا ہے، صحیح۔ اور شیخ مرحوم نے فرمایا، ہمارے شیخ رحمہ اللہ اتنے بڑے آدمی تھے، اتنے بڑی، کیونکہ جب اس نے توحید اور سنت کے حوالے سے اپنا درس شروع کر دیا
تو علاقے کے بدعتی پیروں نے اس کے خلاف ایسا ہنگامہ کروا دیا کہ شیخ کو کوئی تانگے پر نہیں بٹھاتا تھا کہ ہوا بھی ہے. مولانا عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی تانگے پر نہیں بٹھاتا، وہ پیدل جایا کرتا تھا، اور دیہات میں کئی ایک آدمی سے رابطہ کر جاتا کہ میں آج آؤں گا، وہ آپ کے مسجد میں ذرا بیان کرنا چاہتا ہوں. صحیح. تو وہ ایک آدمی اور وہ محلے کا پشتون آدمی ہوتا تو کوئی تو مقابلہ نہیں کر سکتا تھا کہ بھائی وہ شیخ کو لے آئے ہیں. ہاں لوگ کہتے تھے وہ لالا بھی بڑی مصیبت ہے، وہ وادی مولوی کو لے آیا ہے. صحیح. وادی مولوی کو. اچھا شیخ کے سامنے، یہ قاری صاحب کو معلوم ہے، شیخ کے سامنے 1200 علماء بیٹھے رہتے، 1200 علماء، اور شیخ کے علماء کو طلباء کو کوئی روٹی نہیں دیا کرتا تھا. تو شیخ مرحوم وہ اپنی زمینیں فروخت کر کے طلباء کو کھلاتا رہا. اس کی اتنی کافی زمین تھی، علاقے کا بہت بڑا جاگیردار، ساری جاگیر کو ختم کر دیا، ایک کنال زمین بھی نہیں چھوڑی، ایک کنال زمین بھی. اور یا پھر اللہ کریم ایسا انقلاب لے آیا کہ شیخ راستے پر جاتا، جی یا سبحان اللہ، لوگ صرف ایک جھلک دیکھنے کے لیے کھڑے ہوتے. صبح سویرے جب وہ گھر سے نکلتے تو یہ لوگ امٹ کے آتے، کیونکہ وہ بڑے ضعیف تھے. پھر جب درس کے لیے آ جاتے، میں اس کے پاس جاتا، دروازے میں کھڑا ہو کے انتظار کرتا کہ شیخ نکل جائے تو میں اس کے ساتھ خدمت کرتا رہتا. تو شیخ نکل جاتا. مسجد اس کے گھر سے لے کر تقریباً 2 فرلانگ مسافت ہے وہاں تک، یہ مدرسے تک. تو یہ 2 فرلانگ دونوں طرف روزانہ اتنے ڈھیر سارے لوگ السلام علیکم السلام علیکم، اور شیخ مرحوم بس السلام علیکم السلام علیکم. وہ کسی کو دیکھا نہیں کرتا تھا، بس وہ ہاتھ میں ہوتی السلام علیکم السلام علیکم. یا ایک زمانہ وہ ہو گیا کہ شیخ مرحوم رحمہ اللہ وہ ایک پہاڑی سے گر گئے. بیسک ہمارے ہاں ایک گاؤں ہے گندف کے قریب، تو وہاں پہ درس دینے گئے تھے، تو وہاں پہ رات کی تاریکی میں وہ گر گئے، تو یہ پاؤں ٹوٹ گیا. اور بوڑھے تھے تو پاؤں ٹوٹ گیا. تو پھر وہ اس کو پلسٹر چڑھایا تھا اور وہ اس طرح چارپائی پر بیٹھے رہتے. صبح سویرے سینکڑوں لوگ وہاں دروازے پہ کھڑے رہتے کہ شیخ کی چارپائی نکلے تو مدرسے تک لے جانے ہمیں کوئی یعنی ٹچ کی سعادت مل جائے کہ ہم بھی. اور لوگ یعنی اس چارپائی کو ہاتھ لگا رہے تھے کہ شیخ کی تو شیخ مرحوم نے فرمایا کہ پہلے تکالیف ہوتے ہیں، لیکن آپ اللہ والی بات کریں، بعد میں اللہ مخلوق کے ذہن میں ڈال دیتا ہے کہ حق یہ بول رہا ہے، اس کے ساتھ تعلق رکھو تو بخشے جاؤ گے. لیکن یہ پہلے والے مسئلے ذرا فیس کر دیں. کیوں قاری صاحب؟ ہم ہمت وہاں ہار جاتے ہیں جب مشکل آ جاتی ہے. فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرۃ اعین فلا تعلم نفس، کوئی نفس بھی نہیں جانتا. فلا تعلم نفس، کوئی نفس بھی نہیں جانتا. فلا تعلم نفس، کوئی نفس بھی نہیں جانتا، ما اخفی لهم، کہ کیا کچھ اس کے لیے پوشیدہ رکھا گیا ہے، من قرۃ اعین، یعنی آنکھوں کی ٹھنڈک، کہ خوشی کے سامان کے حوالے سے اللہ کریم نے لوگوں کے لیے کیا کچھ چھپا کے رکھا ہے، کسی کو پتا نہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ فیہا من النعیم ما لا عین رأت، جنت میں اللہ نے ایسی نعمتیں پیدا کر دی ہیں کہ آنکھوں نے دیکھی نہیں، ولا اذن سمعت، کانوں نے کبھی اس کا بیان نہیں سنا، ولا خطر علی قلب بشر، انسان کے خواب و خیال میں بھی کبھی اس کا تصور نہیں گزرا. تو وہاں پہ حضور نے وہ تصور دے دیا. یہاں پہ اللہ کریم نے فرمایا پتہ نہیں کسی کو کہ میں نے ان کو خوشی کے حوالے سے کیا کچھ چھپا کے رکھ دیا ہے. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم، نہیں جانتا کوئی نفس بھی ما اخفی لهم کہ کیا کچھ چھپا کے رکھا گیا ہے ان کے لیے، من قرۃ اعین. قرۃ اعین کا لفظی معنی آنکھوں کی ٹھنڈک. قرۃ اعین کا لفظی معنی آنکھوں کی ٹھنڈک. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ فرمایا کہ حبب الی من دنیاکم ثلاث، مجھے آپ لوگوں کی دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں. آپ لوگوں کی دنیا میں 3 چیزیں پسند، الطیب، ایک خوشبو، والنساء، بیویوں کے ساتھ حسن معاشرت، وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے نماز میں رکھی ہوئی ہے. وہاں یہ قرۃ عین لفظ حضور نے استعمال، وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ سے اللہ کریم نے فرمایا،
اللہ کہ آپ اسے دریا کے حوالے کر دے. دریا کے حوالے کر دیا. جب پہنچ گیا فرعون کے گھر تو فرعون کی بیوی نے فرعون سے کہہ دیا قرۃ عین لی ولک لا تقتلوہ, اسے قتل نہ کرو, یہ میرے اور آپ کے آنکھوں کا ٹھنڈک بن جائے گا, نہیں خوشی کا سامان. تو قرۃ عین وہاں قرآن کریم میں دوسری جگہ بھی استعمال. فلا تعلم نفس, نہیں جانتا کوئی بھی نفس, ما اخفی لہم کے کیا کچھ پوشیدہ رکھا گیا ہے ان کے لیے, من قرۃ اعین خوشی کے سامان میں سے, جزاء بما کانوا یعملون یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو وہ کرتے رہے. افمن کان مومنا کمن کان فاسقا, آیا وہ جو ایمان لا چکا ہے آیا وہ ہو سکتا ہے اس کی طرح جو فاسق بدمعاش ہے؟ لا یستوون, کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. اما الذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لا چکے, وعملوا الصالحات اور عمل کر چکے صالحات کے, فلہم جنات المأوی ان کے لیے باغات بہترین ٹھکانے والی, نزلا یہ ضیافت ہاسپٹلٹی ہے. نزل کا معنی ہاسپٹلٹی, لیکن لغت عربی میں دو لفظ آتے ہیں, ایک کو کہتے ہیں ضیافت, ایک کو کہتے ہیں ضیافت اور دوسرے کو کہتے ہیں نزول. ضیافت وہ ہوتی ہے جو میزبان اپنی مرضی کے مطابق مہمان کے لیے تیار کرے, اس کو کیا کہتے ہیں ضیافت. اور نزول وہ جو میزبان مہمان سے مینو پوچھے کہ میں آپ کے لیے کیا کیا تیار کروں. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ جنت میں آپ سے مینو پوچھا جائے گا, یہ نہیں کہ وہاں پہ ریٹن مینو آ جائے کہ آپ اس سے پک کریں, نہیں, فرشتے لے آئیں گے صاف کاغذ کہ لکھ کے آپ دوپہر میں کیا کھائیں گے, صحیح, اور لنچ میں کیا کھائیں گے, اور بریک فاسٹ میں کیا کھائیں گے, اور ان بٹوین ریفریشمنٹ کس چیز سے کریں گے. چپلی کباب ملے گا. فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ نُزُلًا, وہ ہمارے گاؤں کے ایک بابا تھے, بھی وفات پا چکے ہیں, اللہ تعالیٰ رحم فرمایا. اس نے کہا کہ مولانا صاحب, میں نے کہا اس نے کہی جنت میں چائے ملے گی یا نہیں؟ میں نے کہا کیوں اگر نہ ملے؟ اس نے کہا کہ پھر میرا منہ ٹک نہیں رہے گا, چائے نہ ہو تو وہ جنتی کیسی؟ میں نے کہا ملے گا. اس نے کہا پیسے گپ لگاتے ہیں کہ یہ ہے مسئلہ ہے. میں نے کہا کہ مسئلہ ہے. اس نے کہا کہاں ہے؟ وہ بڑے عجیب یہ جو ہے نا یہ جوتے مینٹ کرتے رہے, کیا کہتے ہیں اسے, موچی تھے, بڑے نیک آدمی تھے. وہ اس کے اپنے فلسفے تھے, بزرگوں کے ساتھ رہے تھے تو اس کے اپنے فلسفے تھے. ایک بار میں نے اسے کہہ دیا بابا آپ تو ظہر کی نماز میں نظر نہیں آئے. اس نے کہا میری نمازیں تو ویسے بھی نفل ہیں. میں نے کہا نفل کیسے؟ اس نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 63 سال تھی, صحیح, اور اب میرے تو 90 سے بھی تجاوز کر چکی ہے. 63 سال تک یہ نماز فرض ہوتی ہے, اس کے بعد پھر نفل ہو جاتی ہے. میں نے کہا کہ نہیں, قرآن کے اندر ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جنت میں آپ کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو آپ کا دل چاہے گا. دل ہی نہیں کہ جو آپ نے ڈیمانڈ کیا, نہیں, دل میں جو آیا اس کو کہتے تشتہی انفسکم وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اور جس کا آپ ایکسپریشن کریں گے تو وہ بھی ملے گا, یعنی جو آپ زبان سے کہیں وہ بھی ملے گا, جو دل میں گزرے وہ بھی ملے گا. اللہ کریم نے دونوں تعبیرات فرمائی, تشتہی انفسکم وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, اور فرمائے کہ اس لیے کہ نزلا من غفور الرحیم, یہ مہمانداری آپ کی مہمانداری تو ہے تو غفور الرحیم کی مہمانداری. حامیم سجدہ. اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات, وہ لوگ جو ایمان لا چکے عمل کر چکے صالحات کی, فلہم جنات المأویٰ انہی کے لیے باغات مأویٰ. مأویٰ آوا یو بھی ایوا ان ٹھکانہ دینا, شیلٹر دینا, شیلٹر دینے والے گارڈن ہوں گے, شیلٹر دینے والے بہترین ڈویلنگز اور بہترین ڈویلنگ پلیسز. نزلن مہمانداری ہوگی بما کانوا یعملون, اس حوالے سے کہ وہ جو عمل کرتے رہے. واما الذین فسقوا, اور وہ لوگ جو فسق اور بغاوت کر چکے تھے, فماواہم النار, ان کا ٹھکانہ ان کی جگہ جہنم ہوگی. کلما ارادوا ان یخرجوا منہا, جب بھی وہ ارادہ کریں گے ان یخرجوا منہا کہ
وہ نکل آئے منہا اسی سے اعیدوا فیہا تو انہیں واپس لوٹایا جائے گا. واپس اعیدوا کا معنی لوٹایا جانا اور اعیدوا کا معنی ٹکرایا جانا. اسے واپس ٹکرایا جائے گا. کلما ارادوا ان یخرجوا منہا جب وہ جہنم میں دوڑ لگائے کہ نکلنے کا راستہ ملے تو وہاں دروازے کے قریب فرشتے کھڑے رہیں گے, ٹکرا دیں گے واپس. اور کس چیز سے ٹکرائیں گے؟ دوسری جگہ سورہ حج آیت نمبر 19 دیکھیں, کبھی ٹک کر گیا. ہذان خصمان اختصموا سورہ حج آیت نمبر 19 35. ہذان خصمان یہ دو گروپ ہیں مومن اور کافر. اختصموا فی ربہم جو اب ایک دوسرے کے ساتھ اپنے پروردگار کے حوالے سے جھگڑے کرتے رہے. فالذین کفروا پس وہ لوگ جو کافر ہو چکے ہیں قطعت لہم ثیاب من نار کاٹے جائیں گے یعنی بنائے جائیں گے, محاورہ ہے, بنائے جائیں گے ان کے لیے ثیاب ڈریسز من نار آگ کے بنے ہوئے. ان کے سوٹ ہوں گے آگ کے بنے ہوئے. یصب من فوق رؤوسہم اور ڈالا جائے گا ان کے سروں کے اوپر الحمیم کھولتا ہوا پانی. یصہر بہ ما فی بطونہم جس سے پگھلایا جائے گا وہ ساری چیزیں جو ان کے پیٹوں کے اندر ہیں, یعنی ان کے انٹسٹینز اور ان کے جتنی ساری چیزیں وہ اسی سے پگھل جائیں گے. یصہر بہ ما فی بطونہم پگھلائے جائیں گے اسی کے ذریعے ان کی ساری انتڑیاں جو پیٹ کے اندر ہیں. والجلود اور اسے پگھلایا جائے گا ان کے چمڑے. ولہم مقامع اور ان کے لیے مقامع من حدید لوہے کے بنے ہوئے سلیج ہیمرز ہوں گے. مقامع یہ مقمع کا جمع ہے, مقمع مانا سلیج ہیمر, یہ بڑے بڑے نہیں ہوتے. وَلَهُمْ مَقَامِعُ اور ان کے لیے مقامع سلیج ہیمرز ہوں گے. من حدید وہ نہیں وہ جو ٹن والے لکڑی کا اتنا بڑا بنا لیتے ہیں, وہ چودھری اشفاق کے پاس ہے, وہ جو ہے نا ڈینٹ نکالنے کے لیے, تو وہ چودھری اشفاق والا نہیں ہوگا. اس لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ یہ سمجھے کہ وہ کوئی لکڑی والا ہوگا, فرمایا من حدید وہ لوہے کا ہوگا. سلیج ہیمر ہوگا من حدید. اللہ کریم شبے کا کوئی گنجائش باقی نہیں رہنے دیتا. کلما ارادو جب بھی وہ چاہیں ان یخرجوا منہا کہ وہ نکل جائیں اس سے من غم تکلیف کی وجہ سے اعیدوا فیہا تو انہیں واپس لوٹایا جائے گا. وہی الفاظ جو وہاں ہے اعیدوا فیہا, انہیں واپس لوٹایا جائے گا. تو واپس اپنے سبق پہ کلما ارادوا ان یخرجوا منہا جب بھی وہ چاہیں گے کہ وہ نکل جائیں اس جہنم سے اعیدوا فیہا انہیں واپس کروایا جائے گا جہنم میں. وقیل لہم انہیں کہا جائے گا ذوقوا عذاب النار آپ چکھ لیجئے آگ والی عذاب الذی وہ عذاب کنتم بھی تکذبون جسے آپ تسلسل سے جھٹلاتے رہے. ولنذیقنہم من العذاب الادنی وَلَنُذِيقَنَّهُمْ اور ہم دنیا میں انہیں چکھا دیتے ہیں من العذاب الادنی توڑی توڑی سزا. العذاب الادنی مانا توڑی, کبھی کبھار انہیں تپڑ لگاتے رہتے ہیں. دون العذاب الاکبر بڑی عذاب نہیں دیتے. تو یہ توڑا عذاب کس لیے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں لعلہم یرجعون شاید اس کے ہوش ٹھکانے لگ جائے اور یہ رجوع کر جائیں, یہ اللہ کے راستے پہ آ جائے. تو یہ دنیا میں جو تپڑ لگتے رہتے ہیں اللہ کریم فرماتے ہیں اصلاح کے لیے ہوتے ہیں, لیکن ان کے لیے جن کے پلے بات پڑ جائے, جن کے پلے بات نہیں پڑتی انہیں کچھ یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ تپڑ کیوں لگی. آپ ذرا جائیں سورہ انعام پر.